Assalamu alaikum. Welcome to CR Conversations. Assalam, thank you. जैसे कि आप सबको पता है कि CR Conversations is all about trying to discover what is the best in research in Pakistan and how we can benefit from it. हमारे बहुत सारे बच्चे आजकल स्कॉलरशिप से जा रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। अताउर रहमान की खेत जो है वो बड़ा फल पा गई है और बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ वापस भी आ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों वापस आए हैं। कुछ जहनी प्रॉब्लम होगा, वापस तो आना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग वापस नहीं आते, अक्लमंद लोग वापस नहीं आते, बाकी वापस आ जाते हैं। तो चलें देखते हैं। जो लोग, मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ सबको पकड़ के पूछने की कि क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। बिकॉज आफ्टर ऑल जो अभी जोएल मोकर को नोबेल प्राइज़ मिला था उसकी यही बात थी। ज़रा सा मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ बट खैर, की बात ये थी कि नॉलेज वो होती है जो सोसाइटी को यूज़फुल हो, उस नॉलेज से तरक्की होती है। इसी तरह आप क्या कहते हैं, और बड़े लोगों ने लिखा है कि जी नॉलेज जो है सोसाइटी को, कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने लिखा है कि जी नॉलेज जो है सोसाइटी के कल्चर का हिस्सा होती है और सोसाइटी वो तरक्की करती है जिसके पास नॉलेज हो। गोरे ने हमें क्यों कॉन्कर किया? क्योंकि गोरे ने नॉलेज को कमर्शलाइज कर दिया और नॉलेज को यूज़ किया और नॉलेज को उसने अपनी इंस्टीट्यूशन बनाने में, मैं इदारे टर्म यूज़ करता, इदारी बड़ी अजीब टर्म है, इंस्टीट्यूशन असली टर्म है, रूल असली टर्म है। उसने रूल्स भी बना लिए, उसने बेटर टेक्नोलॉजी बना ली, उसके पास क्राफ्ट्समैन भी थे, प्रिसिशन क्राफ्ट्समैन थे। वो भी बड़े मज़ेदार लोग होते हैं कि वो जैसे कि एक वो एक प्रिसिशन क्राफ्ट्समैनशिप एक चीज़ होती है जहाँ के आप बारीकी में चीज़ बना सकें और समझ सकें और उसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए बहुत आपको मेहनत चाहिए होती है, बहुत आपको काम चाहिए होता है, बहुत टैलेंट चाहिए होता है। तुम्हारे जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? अब वो बड़ी बड़ी अच्छी डिग्री कर लेते हैं, फिर बेचारे यहाँ के रोते हैं नौकरी के लिए, फिर वो जाते हैं मिनिस्टरों के पास, फिर मिनिस्टर उनको बड़ा वो पुराने बादशाहों की तरह बड़े माँ बदौलत करके, हम तुम्हें यंग डेवलपमेंट फेलो लगा देते हैं, हम तुम्हें माशाल्लाह कोई ऐसी, या फिर डोनर के पास जाते हैं, डोनर भी बड़ा तपाक से कहता है चलो तुम लग जाओ मेरे बच्चे। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तो आइए इनसे आज बात करें, देखें। मेरी कोशिश ये है कि इन सब बच्चों से बात की जाए। और दूसरी चीज, नॉलेज वो होती है सोसाइटी में जो डायलॉग बन जाए, जब लोग समझें। मैं भी शो देख के बैठा हूँ, मुकालमा महताब हैदर और गिलानी साहब का। अच्छा, कुछ शो अच्छे बेचारे करते रहते कोशिश। उन्होंने बार बार वही बात की है जो कि कॉमन नॉलेज है, जो कि इकोनॉमिक्स का एक नैरेटिव इस मुल्क में बन चुका है कि जी IMF से छुटकारा मिले, कि जी एलीट कैप्चर है, कि जी अवाम अवाम परेशान हो गई है। एक तो हम सबको अवाम का पता है, सब माशाल्लाह गाड़ियों में फिरने वाले, पंजाब क्लब में बैठने वाले, सबको अवाम का पता है। सारे एंकर जो 50-50 लाख तनख्वाह लेते हैं अवाम के लिए रोते हैं कि अवाम बड़ी खराब। भाई अवाम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अवाम तुमसे आगे बैठी है, अवाम को काम करना आता है। वो चाहे स्मगलिंग करे चाहे चोरी करे, वो अपना गुजारा कर रही है। भाई छोड़ दो अवाम को, तुम अपनी बात करो। खैर, ये डायलॉग चलता रहेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, सोसाइटी वहाँ तरक्की करती है जहाँ डायलॉग कंफ्यूज ना हो, जहाँ डायलॉग अच्छा हो। और डायलॉग ये नहीं है कि आपके मेरे दरमियान है, डायलॉग सोसाइटी के अंदर होता है। सोसाइटी एक डायलॉग करती है। गोरे की सोसाइटी में डायलॉग फैल चुका था जब वो हमारे पास आई। वहाँ एडम स्मिथ का डायलॉग फैल चुका था, वहाँ डार्विन का डायलॉग फैल चुका था, वहाँ साइंस का डायलॉग फैल चुका था। यही मोकर कहता है कि यूजफुल नॉलेज वहाँ आ चुकी थी, हमारे पास नहीं आई। चलिए, ये तो छोटा सा प्रोलॉग था मेरा, मैं कभी कभी कैरिड अवे हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। ये आज हमारे पास दो यंग लोग आए हैं, PhD की हुई है एजुकेशन में भी और इकोनॉमिक्स में भी। तो मैं इनको कहूँगा पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। सालिया कमाल, आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करा दें। Ji, Assalamu alaikum. Thank you so much, Nadeem जी Saab. जी I'm Saleh Kamal. I'm a post-colonialist by training. मेरा interdisciplinary background है. जी I've studied literature and economics in the past, and in my PhD, I focused on empathy and human rights and the representation of narratives from the global South represented in the global North. Out of my PhD came a book called Empathy Industry, which is expected from Manchester University Press this year. Currently, I'm working at the Ministry of Planning and Development as a senior consultant in governance and innovation, and I've been working on a lot of cross-cutting reform projects.
This is something that's very close to my heart. As a post-colonialist living in Pakistan, I wanted to focus on development and get to the root of the issues. I've been at the ministry since March, and I've had a chance to learn a lot in that time as well. I do want to say that everything I speak about today is going to be my own personal opinions and not my employers. Osama? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दैट्स हाउ वी ऑपरेट हियर, कि Yes, किसी thank को कोई जरूरत नहीं किसी इदारे को रिप्रेजेंट करने की। जी, ओसामा साहब, ओसामा जावेद साहब। जी, मैं अपना पीएचडी फिलहाल कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, ऑन द गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप। उससे पहले मैंने अपना मास्टर्स किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, और उससे पहले मेरा बैचलर्स था फिजिक्स में लम से। तो मेरा मौजू है इस्लाम, साइंस एंड एजुकेशन। और जैसे सौल्या ने अपना तारुफ किया एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर, मैं भी रिलेटेड, आई कंसिडर माई सेल्फ अ डी कॉलोनियल स्कॉलर। यानी आई टेक द पोजिशन कि आजकल भी दुनिया में कॉलोनाइजेशन चल रही है, और जो है कि हमारा जो एम है एज स्कॉलर्स वो होना चाहिए कि हम अभी भी फील्ड को, हमारी सोच को, हमारे मुआशरे को डीकॉलोनाइज करें। और उससे पहले आई ऑल्सो वर्क विद द सिंगल नेशनल करिकुलम एज ए टेक्निकल लीड फॉर द साइंसेज एंड मैथमेटिक्स इन पाकिस्तान। थैंक यू, वेलकम ओसामा एंड सोलिया। देखिए, अब शुरू करते हैं। बताइए, हमें आज़ादी मिले हुए 80 साल हो गए, चले 78 79 वट एवर, 80 साल हो गए तकरीबन। 80 साल के बाद हम आज़ाद नहीं हुए अभी तक, तो फिर कसूर तो हमारा ना, किसी और का तो नहीं है ना। तो ये बताइए कि ये कि आप डीकॉलोनाइजेशन क्या बात कर रहे हैं, पोस्ट कॉलोनियल क्या बात कर रहे हैं? हमें आज़ादी मिल गई थी, कायद महमूद अली जिन्ना हमें मिल गए थे, झंडे हमें मिल गए, कौमी तराना पाक सरजमीन शाद बाद हमें मिल गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सोलिया बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं, और आपकी क्या ये टर्म क्या है डीकॉलोनाइजेशन, इसको तो डिस्क्राइब करिए। जी, ग्रेट क्वेश्चन नदीम साहब। आपने जो शुरू किया था ना नॉलेज से, मैं उस पर ज़रा वापस जाना चाहूँगी। आपने कहा था कि नॉलेज की वजह से ही ब्रिटिश हमारे ऊपर हुकूमत कर चुके हैं, और नॉलेज से ही हम लोग जो सीख के आए हैं हम भी कुछ ज़िंदगी में इंशाल्लाह कुछ कर सकते हैं, राइट? तो पोस्ट colonialism essentially is the study of how cultural, political, and economic consequences of colonialism and imperialism represent control and still affect lives in post-colonial countries. तो अगर आप कहते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई, ज़रूर हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जहनी तौर पे आज़ादी आज तक नहीं हासिल हुई। Working in the development sector in Islamabad, even like is very telling of that, right? तो आप जिस तरीके से देखें donor organizations का structure and interactions वगैरह, इसमें race, language, all of these things come into play. So one of my inspirations for going into this field was the Palestinian American scholar Edward Said, जिसकी book Orientalism is a classic of the genre and helped establish the field of post-colonial studies. So in it, Said builds on Foucault's knowledge power. Foucault is a French philosopher. So अब Foucault, ये yes, ऑडियंस के लिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, जी जी जी, क्योंकि बिल्कुल सारे लोगों ने ना फुको सुना होगा ना बिल्कुल एडवर्ड बिल्कुल सईद सुना होगा। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। हम्म। तो मैं जरा सा आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हम्म। मिशेल फूको जो फ्रेंच फिलोसफर हैं, उन्होंने काम किया था नॉलेज और पावर पे। और उन्होंने कहा था कि नॉलेज और पावर जो है ना, जो एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, और जिसके पास नॉलेज होता है उसी के पास पावर होती है, और वो मेथड ऑफ कंट्रोल है। तो हम सोचते हैं कि नॉलेज एक इनोसेंट सी प्योर चीज़ है, या ऐसे नहीं है। जिसके पास नॉलेज होता है वो बंदा किसी के ऊपर हावी हो सकता है, राइट? तो ब्रिटिश ने हमारे बेसिकली इस तरीके से कंट्रोल किया कि उन्होंने इंडिया में जब वो आए, उन्होंने इंडिया को अच्छी तरह स्टडी किया, हमारी लैंग्वेजेस को भी स्टडी किया, हमारे कल्चर्स को भी स्टडी किया। और उन्होंने काफ़ी तरीके से, जैसे कि रिलीजन में आता है, उन्होंने इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों को कॉडिफाई करके इसका नॉलेज ना बुक्स की फॉर्म में लिख दिया। इस वजह से वो कंट्रोल कर सके कि लोग अब हिंदुइज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, इस्लाम को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो पावर उनके पास चली गई। और ये वाली चीज़ों का जिस तरीके से उन्होंने नॉलेज को यूज़ किया, एडवर्ड सईद कहते हैं कि this is not innocent, and no, knowledge is a close ally for power in exerting control. तो जो लोग होते हैं पोजिशन ऑफ पावर में, वो नॉलेज को ही यूज करते हैं पॉपुलेशन के बारे में उनको कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें ना लैंग्वेज इज वेरी एसेंशियल। तो जैसे अभी हैं हम पाकिस्तान में, हम रहते हैं, आप कहते हैं हमें आज़ादी मिल गई, राइट?
لیکن جس کے پاس انگلش پہ کنٹرول ہوتا ہے وہ بندہ سوسائٹی میں زیادہ آگے جا سکتا ہے. ہماری ساری پروفیشنل وائٹ کالر جابس جو ہیں دے آر انڈرپن بائی انگلش رائٹ. ایون دو لائک دیٹس ناٹ زیادہ تر لوگوں کی ایون سیکنڈ لینگویج فرسٹ لینگویج تو الگ بات ہے. سونیا کیا کریں، ہمارے پاس اتنی زبانیں ہیں، جی ہمارے جی پاس بالکل. پنجابی بھی ہے، پنجابی کی ویریس ڈائلیکٹس ہیں، پھر آپ کو پاس سندھی بھی ہے، پھر بلوچی بھی ہے، پھر بیچ میں پشتو، اور پھر چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی آ جائیں گی، ہند کو بھی آ جائے گی. تو کیا کریں، سب کی آبائی لینگویجز میں ہم بات کریں، یا کہ ایک اور چیز کہ یہ سب بائی دی اینڈ آف دا سینچری یہ سب زبانیں مر چکی ہوں گی. ہوں. تو پھر کیا کریں، should we not all just learn English and go with the thing. دوسرا انٹرنیٹ آ گیا، اب لوگ انٹرنیٹ تو یوز کریں، انگریزی سیکھ رہے ہیں، آ گئی تو اب کیا لینگویج سے ہم کیا کریں؟ Great question. ہوں، So I'm not saying we should not study English, right? لیکن I'm saying English کا جو ہے نا پاور والا رول ہماری سوسائٹی میں اس کی وجہ سے کافی چیزیں ڈٹرمن ہوتی ہیں ٹھیک ہے. تو ہوں، جیسے کہ ایک بہت انٹرسٹنگ بک ہے ان کی گوری وسواناتھن کی جس میں ہوں، وہ بات کرتی ہیں کہ بیسکلی انگلش کی فارمل اسٹڈی نا برٹش نے سب سے پہلے ہوں، انڈیا میں انٹروڈیوس کی. تو وہ انگلینڈ میں بھی نہیں انگلش فارملی اسٹڈی ہوتی تھی. انہوں نے ایز اے لیب اس کو یہاں انٹروڈیوس کیا اور انگلش لٹریچر وغیرہ پڑھایا تاکہ کلچر اور یہ سب چیزیں انکلکیٹ ہوں یہاں کے لوگوں میں رائٹ. ہوں، تو وہ ہوں، ایک ہو گیا ایک طریقہ ہو گیا ایک فارم آف سافٹ پاور اینڈ کنٹرول کی طرح کا رول ادا کیا انگلش نے ادھر رائٹ. تو اگر ہم انگلش میں ہی اپنی چیزیں بھی پڑھیں اپنی ثقافت پہ بھی فوکس کریں وہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن ایک اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ واپس آنے والے پاکستانیوں کے بارے میں اس کے بارے میں ایک بہت انٹرسٹنگ کتاب پڑھی تھی. سمیتا مکھرجی ایک ہیں ریسرچر. انہوں نے 1900 سے 1947 میں انڈین ریٹرنڈ اسٹوڈنٹس جو انگلینڈ سے واپس آئے تھے ان کے اوپر کتاب لکھی. اس کے اندر وہ نا انڈین سول سروس کی بات کرتی ہیں. تو آئی بین ورکنگ آن دا سول سروس ریفارم کمیٹی فار دا پاسٹ ایئر اینڈ پرپوزنگ کمپرہنسو سول سروس ریفارمس یہاں پاکستان میں. تو اس کے اوریجنز آبویسلی اس انڈین سول سروس میں آتے ہیں جس کی ہسٹری سمیتا مکھرجی نے اپنی کتاب میں بتائی ہے. تو آج کل ون آف دا میجر ایشوز دیٹس انڈر ڈبیٹ رائٹ ناؤ از دیٹ ہماری جو ہے سول سروس ایگزامینیشن اس میں جو انگلش اور پریسی ایسے والا فوکس ایسے اور پریسی والے پیپرز ہوتے ہیں اس کو فار انسٹنس 2022 میں 99% لوگ پاس نہیں کر سکے. تو اس میں ایک وہ سرٹن لیول آف آرکیک انگلش ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اسی انڈین سول سروس سے چلتا آ رہا ہے. انڈیا نے سسٹم کو کب کا ریفارم کر لیا ان کے لیے سچویشن بہتر ہو گئی. پاکستان میں ابھی ہم اسی کو لیتے نہیں ہیں. ان کے لیے کیوں، انہوں نے انگلش گیو اپ تو نہیں کی؟ نہیں انہوں نے انگلش گیو اپ نہیں کی لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی دوسری لینگویج کی نا وہ آپشن کریٹ کر دی. تو ان کا جو یو پی ایس سی ہے نا ان کا سی ایس ایس ایکویولنٹ اس کے اندر بیسکلی وہ نا اپنی 22 اسکیجول لینگویجز کی انہوں نے لسٹ بنا لی. اس میں بھی وہ آپشن دے دیتے ہیں لوگوں کو ایسے پیپر اٹیمپٹ کرنے کا. اس میں اردو پنجابی تمل بنگالی سب ہوتی ہیں. پھر جو انگلش کی ایگزامینیشن کرتے ہیں اس میں وہ کافی بیسک لائک گرامر جتنی آپ کو دنیا میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اگر فار ایگزامپل آپ فارن سروس میں کام کریں آپ دوسرے ملکوں سے انٹریکٹ کر سکیں اس لیول کی انگلش ایکسپیکٹ کی تو پھر جاتی ہے. سنیے نا ایک سیکنڈ، لیٹس برنگ جی اسامہ ان. اسامہ جی. صاحب، از اٹ آل اباؤٹ لینگویج؟ کیا ہم اگر سارے اپنی ہند کو پنجابی بولنا شروع کر دیں، دھوتیاں پہن لیں اور کھیتوں میں بیٹھ جائیں، کرسیاں چھوڑ دیں اور میز چھوڑ دیں اور جناب بیٹھ کے ساگ اور مکھی کھائیں اور جناب ڈانس کریں فیلڈز میں، وہ از دیٹ واٹ یو وانٹ؟ آئی مین از دس از آل دیٹ یو وانٹ؟ کیا اتنی چیزیں انپیک کرنے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کہاں سے شروع کروں گا، تو آئی جسٹ ٹرائی ان اینی ڈائریکشن. ہوں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ہسٹوریکل نیریٹو میرا تھوڑا سا مختلف ہے. میں یہ کہوں بتائیے. گا کہ ہم ترقی یافتہ تھے برٹش کے آنے سے پہلے. ساری دنیا ترقی یافتہ تھی. ایسے نہیں ہے کہ برٹش نے جو ہے انہوں نے پروگرس کیا اور ہم بیکورڈز تھے. یہ ہوں، ان کا نیریٹو ہے جو انہوں نے ہم پہ امپوز کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سائنس کے عروج پہ ہیں، آپ لوگ جو ہیں سیویجز ہیں، اس لیے ہم نے آپ پہ قبضہ کیا. یہ ہسٹوریکلی کافی چیلنج کیا گیا ہے آر خاص طور یو سیئنگ پر بائی انڈیا میں. ہم، واٹ ڈو یو مین؟ آر یو سیئنگ دہلی یا پنجاب میں؟ I'm saying everywhere from the African continent to the اسامہ صاحب، میں South. ایک چیز دیکھتا ہوں کہ گورے کے آنے سے پہلے
اس خطے میں اس کو چھوڑ دیں. اعتزاز کی کتاب کو بھی میں دیکھا ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. اس نے بڑی کوشش کی اپروو کرنے کی، بٹ ٹیکسلا کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس یہی تھا کہ جو انویڈر آتا تھا اس کو ہم پوجا کرتے تھے. وہ انویڈر ہمارے آ کے سب کچھ تباہ کر دیتا تھا، پر ہم پھر بھی اس کی پوجا کرتے تھے. انویڈرز بھی دلی میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، یہاں تو بیٹھتے نہیں تھے، بیکاز دے تھاٹ دیر واز نتھنگ ٹو ٹیک کیئر. ہمارے پاس کوئی لٹریچر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. رنجیت سنگھ نے آ کے تھوڑا سا ہمیں کچھ کیا، بٹ ہسٹری میں تو ہمارے پاس کوئی ہیروز بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سٹوریز بھی نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ اب یہی تو افسوس ہے کہ ہمارے کریکولم میں ہم اپنے ماضی کے بارے میں، اپنی علاقے کے بارے میں کچھ پڑھتے نہیں ہے، لہٰذا ہمیں یہ ایک امپریشن پڑتی ہے چلیے کہ ہمارے پاس ایجوکیٹ کچھ می. نہیں تھا، اور گورو نے جو ہے نا ہمیں وہ اینٹ بلائٹن اور شارلٹ برونٹے اور یہ سارے آتھرز دیے، تو ٹھیک. الحمدللہ ہم پہ نازل ہوئے ہیں یہ لوگ. اور آج کل ہم یہ بھی سنتے ہیں، ابھی تک یہ سنتے ہیں کہ اتنا ہم شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ریلویز آ گئے، برٹش نے ہمیں دیے ریلویز، اور ہم اتنے بیکورڈ تھے اس سے پہلے، اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دیتا ہوں کہ 1857 جو ہمارے وہ جنگ آزادی ہوئی تھی، وار آف انڈیپینڈنس ہوا تھا سب کانٹیننٹ. اس واقعہ کے بعد کیا ہوا کہ برٹش ہم سے اتنے گھبرا گئے تھے کہ یہ لوگ آزادی حاصل کر لیں گے، کہ انہوں نے ایک ہفتے میں دلہی میں جو سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اکثریت برباد کر دیے تھے. I think the number of madrasas, and by madrasa I mean higher educational institutes, not the way we understand madrasa today, it fell down by 90%. آج کل there is a word in my field we call epistemicide. جیسے آپ کے پاس genocide ہے, which we understand as being the killing of lots of people methodically with purpose. Epistemicide, the death of knowledge, by which I mean systematically persecuting and killing scholars across the subcontinent, destroying the books, destroying the institutions. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک دو تین جنریشنز میں آپ کی جو میموری ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ آسانی سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ لوگوں کی اپنے تعلیمی اداروں کو، انڈیجنس انسٹیٹیوشنز کو آپ برباد کر دیتے ہیں، اور پھر آپ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ صرف انگریزی پڑھ کے آگے ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، وہ صرف گورا سٹائل یونیورسٹیز میں جا کے جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اکنامک اپرچونٹی یا آؤٹ لیٹ نہیں ہے. تو پھر دو تین جنریشنز کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ آپ میں یہ احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے جیسے جو برٹش نے ہم پہ نظام شروع کیا وہی میرٹس پہ ہے، اور جو ہے جو بھی ان کی برین واشنگ ہے، جو بھی ان کی نیریٹو ہے، وہ سمجھتے کہ وہ سچ ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہسٹوریکل میموری ختم ہو جاتی ہے. حماس ایکچولی یہ ہسٹوریکل میموری تھوڑا سا میں آپ سے سوال بتائیے. مجھے جی تو کوئی ہسٹوریکل میموری نظر نہیں آ رہی مجھے اس خطے میں. جی دیکھیے سمپلی ایسے ہی دیکھ لیتے، جو میں دیکھتا ہوں ہسٹری تھوڑی سی مجھے اتنا نہیں پتا. کہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا عمران علی سے، جو پنجاب کا یہ اس میں کافی اس کا اچھا کام ہے، پنجاب انڈین امپیریلزم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. وہ بھی کہتا ہے کہ یار گوروں نے آگے کنالز بنائی، ہم نے تو نہیں بنائی. گوروں نے آگے اریگیشن سسٹم بنایا، ہم نے تو نہیں بنایا. جی ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں ہزاروں سال سے، ہم نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے. بالکل اب جی یہ کہنا کہ ہم بہت بڑے لوگ تھے اور یہ، میں تو اس کو نہیں مانتا. ہمارے پاس کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ایک دو صوفی سیٹ سے، ایک بلے شاہ تھا، ایک بابا فرید تھا. ہمارے پاس کوئی کہانی بھی نہیں. مجھے بتا دیجیے آپ لوگ کوئی ہماری کہانی ہے جو کہ مقابلہ کرے گریک میتھ کی یا انڈین میتھولوجی کی یا کسی چیز کی؟ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا ہمارے پاس کوئی شہر ہیں؟ ہمارے پاس لاہور ٹوٹا پھوٹا شہر تھا، اب بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ کس نے بنایا؟ اس کے بعد دیکھیں آپ، چلے ملتان ہوگا. اس کے علاوہ ایوری سٹی واز میڈ بائی دا گورا، دے ور آل کینٹونمنٹ اور منڈی ٹاؤنس. تو ڈڈ وی ایون میک اے سٹی؟ پہلے تو یہ کلیریفائی کر لینا، بجائے جی کہنے جی کے ایسا glorified past. بالکل 1857 میں بھی it was the Punjabis who ہوں went and quelled the rebellion. ٹھیک ہے. تو ہمارا رول کوئی اتنا اچھا نہیں رہا ہسٹری میں جو ہم اتنا اس پہ شور بچائے. Yes, I don't want to apologize for it. I don't want to demean it. I don't want to cry about it. But I think I also don't want to eulogize it. I think we have to be realistic کہ ہم کو خاص لوگ نہیں تھے، اور یہ نہیں کہ ہم پاسٹ پہ واپس جائیں. I don't want to go back to the past. I want to go into the future. ہوں اس پہ بتائیے. Yes, no, these are good questions, and very valid. So basically, as far as ہماری کتابیں وغیرہ گو،
ہمیں اکثر چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہماری انسٹیٹیوشن میموری لاسٹ ہو گئی ہے. جیسے اسامہ کہہ رہے ہیں پنجابی کی کافی ٹیلز ہیں. داستان امیر حمزہ از اے گریٹ لائک میتھولوجیکل سیریز جس کو بچوں کو آج کل پڑھایا ہی نہیں جاتا کچھ. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا کلچرل گیپ ہے. میں مانتی ہوں کہ ہماری وے آف پریزرونگ ہیز بین ایکسٹریملی لیکنگ اور ہم نے اپنے آپ کو ویلیو نہیں کیا اس طرح سے جس کے بہت زیادہ ہسٹوریکل ریزنس ہیں. لیکن آئی آلسو وانٹ ٹو کوشچن واٹ وی کنسیڈر ڈیولپمنٹ. تو آپ کہتے ہیں کنالس برٹش نے بنائے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، ٹھیک ہے مان لیا. یو نو فائدہ ہوتا ہے آپ کو اکنامک ترقی کرنے سے، اس طرح سے آپ کی فصلیں وغیرہ اگ گئیں. لیکن اگر آپ دیکھیں جو برٹش نے زیادہ سے اتنی زیادہ کنالز اوور ایریگیشن کر کے بنا لی اور اس کو ہم اسی طرح بلائنڈلی کنٹینیو کرتے آئے ہیں جب سے ہمیں آزادی ملی 1947 میں. ہم ان پالیسیز کو اور ایکسپینڈ کرتے رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہمارے ہر سال آلموسٹ یہ فلڈز ہوتے ہیں، اس میں اتنے زیادہ لوگ مرتے ہیں، اس کا تعلق انہی کنالز اور اوور ایریگیشن سے ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے لوکل میتھڈز جو بھی تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو چل رہے تھے نا، ڈفرینٹ تھے لیکن چل رہے تھے، ان کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا اور ان کے طریقے پہ چل گئے. اس سے ہمیں فائدہ بھی کچھ معاشی طور پہ ہوا لیکن نقصان بھی کافی زیادہ ہوا. اسی طرح یہ جو ریلویز کی بات آتی ہے رائٹ، تو آپ نے سنا ہوگا یہ منسٹری آف پلاننگ کا جو ہے 17 ٹریلین اڑان کافی ایمبیشس پلان ہے. اس کا جو مین کرکس ہے وہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا جب پیریڈ اینڈ ہوگا اس کے لیے پاکستان کو خود کھڑے ہونے کے لیے ایکسپورٹس کو کافی ڈیولپ کرنا پڑے گا. یہ کون سا پلان بات کر رہی ہیں آپ؟ اڑان نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان. وہ ہاٹ ایئر جو ہے، آپ دیٹ ہیز آپ بین آپ جی آپ جی جی ہاٹ ایئر پہ اڑیں گے یار؟ جی وہ کوئی بالکل پلان ہے یار؟ وہ بالکل کوئی پلان میں ہے؟ آپ کو آپ بتاتی آئی ہوں. نو پلاننگ منسٹری کے جی لیے کام کر رہی ہے، پر جی اس کے اوپر تو میں 10 کرٹیکس لکھ بیٹھا ہوں. وہ تو بالکل ہی یوز لیس پلان ہے، نہ اس میں I کوئی اکنامکس absolutely ہے نہ اس میں کوئی جان ہے. تو یہ گورے کا قصور تو نہیں، تو ہمارا قصور ہے کہ اگر نہیں میں آپ کو ہمیں بتاتی کام ہوں، بالکل کرنا ہی آپ نہیں صحیح کہہ رہے آتا ہیں. تو ہم گورے کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے نا اس پلان کو اگر اس کو صرف ہاٹ ایئر تک نہیں محدود رہنے دینا اور ایکچولی کچھ کرنا ہے تو اس کے کانکریٹ گولز ہونا بہت ضروری ہے. اور اس چیزوں میں ون آف دا پروپوزلز دیٹ از بینگ ورکڈ آن رائٹ ناؤ اس کے ریئلسٹکلی ہم اپنے ایکسپورٹ بیس کو کیسے ایکسپینڈ کر سکیں، ہم اپنی How is that انڈسٹریز کو proposal کیسے. being worked on? How is that proposal being worked on? I mean there's a bunch of different things but There my is there interest is a yes. committee led by Isaac Dar Mhm. and a bunch of people, none of Yes. whom know any economics, none of whom are experts. Most of them are rent seekers. یار مطلب ہم گورے کو جی جی کتنی دیر تک بلیم کریں گے؟ ہم خود بھی تو کچھ کریں نا. نہیں نہیں جی آپ سر آپ جو کہہ رہے ہیں آپ نا جی 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 عزت اس دینا نہیں کمیٹی کے چاہتے بارے میں کسی کو. جی بتائیے. جی جی نہیں سر آپ کمیٹی کے بارے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن پلاننگ کا پورا اکنامک سیکشن اور کافی زیادہ لوگ جو میری طرح کولمبیا سے بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو دیر از but I'm saying is we need to be realistic about this. Obviously this is a very hard thing to accomplish لیکن اس پہ اکنامک کنسلٹیشنز وغیرہ ہو رہی ہیں. وہ الگ بات ہے کس طریقے سے چلیے جائے گا یا کیا اسامہ کرنا ہے. صاحب بتائیے، جی اسامہ صاحب بتائیے، اب ہم 80 سال کے ہو گئے. ٹھیک ہے، ویسے تو میں کہتا ہوں 5000 سال کے ہیں، موہنجو داڑو سے گنے نا، ابھی تو نہ گنے. 5000 سال سے ہم بیٹھے ہوئے یہاں میں آئی ایم سوری کچھ بھی نہیں کر رہے. موہنجو داڑو میں کچھ کیا تھا، ٹیکسلا میں کچھ کیا تھا، اس کے بعد تو ہم سو گئے. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، ہم سو گئے. یا بہت ایک دو کوئی صوفی سیٹس آ گئے، اب مزاروں پہ ہم جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. قصور تو ہمارا ہے. ٹھیک ہے. اب نیو کولونیزم جو آپ کہہ رہے ہیں یا پوسٹ کولونیزم یا ڈی کولونیزم وغیرہ، پلیز بتائیے اس کے کیا انسٹیٹیوشن ہے، کیا چیز. اب لیٹ می پٹ اٹ ڈفرینٹلی. اسامہ صاحب اگر ہم آپ کو آج لگا دیں پرائم منسٹر کہہ کہ اس کو ٹھیک کرو، آپ کیا کریں گے؟ ندیم صاحب، میں سب سے پہلے تو ریسپیکٹفلی اس نیریٹو سے پھر سے ڈس ایگری کروں گا. پہلے آپ ضرور نے کریں کہا جی. تھا کہ The 80 whole سال point of this is disagreement. سر آئی نیڈ دا اسپیس ٹو بی ایبل ٹو بلڈ مائی آرگیومنٹ. تو بیسکلی جو ہے، ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے پاس 80 سال پاکستان کا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں 5000 سال سے ہماری سویلائزیشن. تو وچ فریم ڈو یو وانٹ می ٹو ورک وتھ، 80 سال یا 5000 سال؟ آئی کین ورک وتھ بوتھ. اگر ہم 80 سال کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں احساس کمتری ہے پاکستان. بالکل مان لیا ہمارے ہزار مسئلے مسائل ہیں، لیکن ہمیں اٹ سیز سم تھنگ کہ ہمیں اب جو ہماری انٹلیکچوئل کانٹریبیوشنز ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. مثال کے طور پہ لاہور، جسٹ the city of لاہور has produced I think 5 Nobel laureates. ہمیں نہیں پتا ان کے بارے میں. ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے لاہور سے if you travel about an hour away, that is where Al-Biruni in India
in what we call Pakistan today measure the circumference of the earth. हमें ये नहीं पता कि चलो हमें डॉक्टर एक्यू खान के बारे में मालूम है, हमें अब डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में मालूम है किसी हद तक, लेकिन हमें नहीं पता मिसाल के तौर पर डॉक्टर उमर उमैया कौन थे, जिन्होंने सारी दुनिया में एक न्यू टेक्निक ऑफ कैंसर का इलाज इजाद किया था जो आज तक इस्तेमाल किया जाता है, कॉल्ड द उमैया रिजर्वॉयर. दिस इज अ पाकिस्तानी हु डाइड इन इस्लामाबाद, लिव्ड इन लाहौर हिज एंटायर लाइफ एंड देन डिड सम रिसर्च इन द यूएस. हमें ऐसे नाम क्यों नहीं मालूम है? मतलब कि सबसे पहले हम अपना नैरेटिव तो स्ट्रेट करें. जी हमारे हजार मसले, मैं ये डिनायल में नहीं जा रहा, ना मैं ये कह रहा हूं कि हम सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स गोरों पे ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं है कि हमारी माशरे में, हमारी तारीख में हमारे अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं क्या, किन चीज़ों पे हमें फख्र होना चाहिए, जब हम अपनी सूफी हेरिटेज को एक तरीके से देखते हैं जैसे सिर्फ बैकवर्ड्स लोग थे जो सिर्फ शराब पीते थे या वो मतलब कि वो शायरी इजाद करते थे और उसके बारे में उसकी सोफिस्टिकेशन हम समझते नहीं है, ये हम फिर दिस इज कॉल्ड रिवर्स ओरिएंटलिज्म, टू यूज द लैंग्वेज ऑफ एडवर्ड सईद. हम अपने आप को देखते हैं जैसे गोरे हमें देखते हैं, हमने सीख लिया अपने आप को देखना जैसे गोरे हमें देखते हैं. तो अब आप ठट्टा देखें जो सिंध में है, जो सबसे पसमानदा इलाका समझे जाते हैं सिंध का. आप इफ यू गो बैक 1,000 years, it was one of the richest places in the whole world, part of the Umayyad Caliphate. जो है कि if you wind back the clock 300 years, and you're an economist, the Mughal Empire had the largest share of the GDP in the world. Certainly यार much more than देखें the ओसामा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मुगल एम्पायर इज नॉट पंजाब. मुगल एम्पायर वाज दिल्ली. वी वर ऑन द पेरिफेरी ऑफ द, वी वर क्या कहते हैं, वो फ्रंटियर स्टेट यार. तो मुगल एम्पायर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था. मुगल एम्पायर या कभी कभी बादशाह आ जाता था और क्या. तो भी हमारी हमेशा कोशिश ये होती, कभी हम इस्लाम, जैसे हसन निसार भी कहता है, कभी हम अरबों की तरफ देखते हैं, कभी मुगलों की तरफ देखते हैं. यार मैं सिर्फ अपनी तरफ देखना चाहता हूँ. हमारी हिस्ट्री रंजीत सिंह के अलावा क्या है बताइए. नहीं, लेकिन नदीम एक साहब, सेकंड, you're इसमें मैं saying कि इंटरजेक्ट करूं? जी सर, just गो one जी moment. मैडम, गो. If you're saying कि मतलब कि go back 5,000 years, Pakistan was not here 5,000 years ago. नो, So द what पीपल वर हियर. are we talking about? We are talking about the collective heritage we all have, which is the Hindu heritage, the Mughal heritage, the Pakhtun heritage, all of this is our heritage. मान Uh, लिया, so मान लिया, बट आई एम नॉट हियर, लुक आई एम नॉट हियर टू लुक बैकवर्ड्स. मैं पीछे को नहीं जाना चाहता, मैं आगे को जाना चाहता हूँ. you देखिए, cannot पीछे को जो look. हो गया हो गया. मेरा दादा धोती पहनता था, जमीन पे बैठता था, खेती बाड़ी करता था. मैं पतलून पहनता हूँ. अब मैं धोती पे तो नहीं जाना चाहता ना, मैं खेती बाड़ी करना चाहता हूँ. आई जी जी, वॉन्ट आप टू बिल्कुल फॉरवर्ड. जी जी, हाँ, आप you सालिया want to go बताइए. forward. Yes, exactly. Just No, हाँ. I see both of your perspectives on this. इसमें ना पीछे जाने के लिए, आगे जाने के लिए पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि how did we get here, right? तो one of my favorite researchers on this topic has a great TED talk on the subject as well. He was a Swedish academic called Hans Rosling. इन्होंने गैप माइंडर फाउंडेशन बनाई that traces like दुनिया में जो चीजें जो कंट्रीज अंडर डेवलप रह गए हैं और गैप्स जिनके हैं, ये कैसे गैप्स है, इस चीज को वो रिसर्च करते हैं. तो उन्होंने इंडिया और चाइना का बहुत खूबसूरत कंपैरिजन किया. और वो colonialism obviously comes in India story, and इंडिया की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री भी है, because I'm talking about like pre-modern India, right? तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने काफी अच्छा ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाया, कि ओवर टाइम उस जमाने से आज तक जो तरक्की हुई इंडिया और चाइना में, वो ट्रिजेक्ट्री इंडिया की भी ऊपर की तरफ जा रही थी, चाइना की भी ऊपर की तरफ जा रही थी. बीच में जो हमारा टाइम आता है उसमें इंडिया की ट्रिजेक्ट्री अचानक से नीचे चली जाती है और ग्रोथ स्लो हो जाती है. लेकिन उसके बाद इंडिया, अब ये मॉडर्न इंडिया जो है, वो रिकवर कर गया जब उन्होंने कॉलोनियलिज्म की चेंज वगैरह को थोड़ा बहुत फेंक के अपनी चीजें कर ली. अब पाकिस्तान को जिस तरीके से आता है, पाकिस्तान की स्टोरी ऑब्वियसली चेंज हो जाती है. 1947 में ये नया कंट्री बना, इसकी हिस्ट्री ऑब्वियसली इंडिया के साथ शेयर्ड है. लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये पेरिफेरल एरिया था, ये बिल्कुल 100% करेक्ट. और जो मैं एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज की हमारी बात कर रही थी जो अंडर डेवलप्ड हैं, वो इसी वजह से हैं कि हमारे जो सारे सिस्टम्स हैं ना, जो गौरों ने बनाया, हम आगे आंखें बंद करके इनको चलाते रहे.
اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہماری کنٹری کو آگے کرنے کے لیے بنے ہی نہیں تھے، کیونکہ یہ والا پریفرل ایریاز تھے، یہاں وہ کہتے تھے ایک تو جنگجو لوگ ہیں، اوپر سے مطلب وٹ ایور جو اسٹیریوٹائپس تھے ان کی ہم لوگوں کے بارے میں، تو یہاں کے نا را مٹیریلز وہ ایکسٹریکٹ کرنے پہ فوکس کرتے تھے، جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ تھینک یو برٹش، سجدہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ریلویز بنا دی، انہوں نے ریلویز کیوں بنائے، رائٹ؟ ان کی جو ایکسٹریکٹیو پالیسی تھی، یہاں سے را مٹیریل نکال کے باہر لے جاتے تھے. مانچیسٹر فار ایگزامپل بیکین دا سینٹر آف ٹیکسٹائلز، رائٹ؟ ہماری ویونگ انڈسٹری کو انہوں نے ڈیولپ وغیرہ نہیں کیا کیونکہ دیٹ واز ناٹ دیئر ایم. سو جو گیپ مائنڈر میں ریسرچ میں وہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ گروتھ کیوں سٹال ہو گئی انڈیا میں جو چائنا میں نہیں ہوئی، وہ اس وجہ سے ہے کہ چائنا کی انڈسٹریز وغیرہ صحیح طریقے سے ڈیولپ ہوتی رہیں، وہ اپنی ترقی پہ فوکس کرتے رہے. ہمارا یہ ہوا ہماری چیزیں لے کے ان کو بس را مٹیریل تک محدود کر کے انہوں نے آگے جا کے اپنی ترقی انشور کر لی، رائٹ؟ ادھر تو ایک بڑا سا گیپ رہ گیا جس کو ہم اکنالج نہیں کرتے. تو اسی چیز کو ہم ایسے کنٹینیو کرتے آئے ہماری پریفرل، وہ ابھی بھی ہم فار ایگزامپل ایون دیکھیں پاکستان کو. ہسٹری از میسی، ہسٹری یس از ہسٹری میسی، از ڈیفینیٹلی میسی، رائٹ؟ ہسٹری از میسی. 100% History وی شوڈ. یس and جی. and we are seeing Donald Trump take over the world. King Trump is now taking over the world. ٹھیک ہے، اب آپ روئیں جو مرضی کریں، چھوٹی قومیں جو سی ہیں ان کو سروائیو کرنا ہوتا ہے. امریکہ کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، چین کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ تھوڑی سی ہماری ہو گئی ہے لیکن وہ وکٹری، بھی بٹ ہمارے لیول ہاں. اس طرح تو کا نہیں. تھوڑا بالکل. سا سوچیں ریئلسٹکلی. مانا جو بھی کچھ میرے دادے کے پودینے کے باغ تھے اور میں بھی ماشاءاللہ بڑا امیر تھا کسی زمانے میں، وہ باتیں چھوڑیں. مجھے بتائیں اب آگے ہم نے چلنا ہے، ہم کیا کریں؟ پاکستانی اسکالر سے جو میرا بہت بڑا پرابلم ہے کہ کچھ اسکالرز بیٹھے ہوئے 1947 کو دیکھتے رہتے ہیں، کچھ اسکالرز پاس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے. یار ہم نے نہ ہمارا کوئی ہمارا یہ امیہ کی آپ نے بات کی، امیہ آئی نیو ویری ویل، ہی لیوڈ ان واشنگٹن ڈی سی، ڈائیڈ ان واشنگٹن ڈی سی، ہی ڈڈ ایوری تھنگ ان واشنگٹن ڈی سی، ٹولڈ می ہمسیلف کہ جی میں لاہور آنا چاہ رہا تھا ٹو ٹیچ ایٹ کنگ ایڈورڈ اینڈ آئی واز ریجیکٹڈ. اب نہیں، بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو واپس بھی نہیں آنے دیتے یہ لوگ. تو یہ اس قسم کی سٹوری بھی بڑی پڑی ہیں. چلیے مانا یہاں کچھ لوگ اب آفٹر آل اتنے ملین لوگوں میں سے ایک آدھا تو اچھا آنا ہے نا، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ایک آدھا کوئی نوبیل ہو گیا، وہ کھرانا آ گیا یا کوئی ایسا سلام آ گیا کوئی، چلو ٹھیک ہے مان لیا. آگے چلے بتائیں اس سٹیج پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پلاننگ کمیشن بیٹھی ہوئی ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے کیمبرج میں پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہمیں کیا چیز کالونائز کر رہی ہے اور ندیم کیا صاحب ہمارا پرابلم ہے؟ ہاں جی. جی آئی تھنک وی ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ. آپ کہتے ہیں ہمیں پاسٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، میں بھی یہی کہتی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پاسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صرف اس لیے ضرورت ہے سو وی کین بریک فرام اٹ، اینڈ وی نیڈ ٹو ارجنٹلی بریک فرام دا پاسٹ. جو ہم نہیں کر سکے سارے ٹائم میں، ہمارا گریٹ فیلئر ہے. 1947 سے کافی ٹائم ہو گیا، ہم پاسٹ کو بالکل بھی ڈسکارڈ نہیں کر سکے. کبھی ہم خواب دیکھتے ہیں مغلوں کے، کبھی ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم سب امیر ہوتے تھے، ہم سب پرنسس تھے، ہم سب یہ تھے، ہم سب وہ تھے، اور کبھی اور پھر ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہی کلونیل پالیسیز اسی طرح سے چھاپا مار کے وہ. پھر ہم نے اسلام بھی تو اپنایا، اور نہیں. ضیاء الحق کا اسلام اپنایا. ہم نے سب کو شلوار کرتے پہنائے، ہم نے سب عورتوں کو حجاب پہنوائے، ہم نے سب بچوں کو بالکل. داڑیاں رکھوائیں. اور جی اب جی. میں جب کسی میں بہت یونیورسٹی میں جاتا ہوں، جب میں جاتا ہوں تو میں جب ہال میں دیکھتا ہوں تو اس سائڈ پہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں داڑیوں میں، اس سائڈ پہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں حجاب پہنی ہوئی. تو بالکل. یہ بھی ہم نے کیا ہے. دس از us going back to our past, what we conceive to be our past. ٹھیک ہے نا جی. Now the question is کہ جی. پاسٹ کو دیکھنا بند کریں. مجھے آگے کی بات بتائیں کیا کریں ہم. آگے کی بات یہ ہے نا کہ فار ایگزامپل سوری اسامہ جسٹ لیٹ یو اسپیک ان چلے گو ہیڈ اسامہ، گو سیکنڈ. یس یس. تو فار ایگزامپل ہم جو فار ایگزامپل ہم اپنی انڈسٹریز اور را مٹیریلس وغیرہ ان چیزوں کا جو میں کہہ رہی تھی اس میں یہ ہے کہ ہماری ہمالین سالٹ فار ایگزامپل بہت اچھا ایسٹ ہے، رائٹ؟ اس کو ہم ویسے ہی را فارم میں کچھ پیکج کیے بغیر زیادہ تر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. انڈیا میں یہ پیکج ہو کے دنیا میں کافی پیسے بناتی ہے، رائٹ؟ تو ہم اس طریقے سے اپنی چیزوں کو ویلیو کر کے صحیح طریقے سے دنیا میں ورلڈ اسٹیج پہ نہ اپنا نیریٹو بتا رہے ہیں، نہ اپنی کوئی ہمارے کوئی سافٹ پاور میکنزمز ہے، نہ ہماری کوئی اپنی پہچان ہے. ہمیں خود نہیں پتا ہماری کیا پہچان ہے. کبھی ہم یہ کہتے ہیں ہم انڈیا کی ہسٹری تو بالکل ہی ایسٹیو کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ یہ بھی نہیں مانتے کہ ہم ہندوز سے ڈسینڈیڈ ہیں، وچ obviously is true for the majority of the population, right؟ تو جب ہم اپنی ہسٹری کو خود ہی نہیں اکنالج کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم خود کیا ہیں، تو ہم دنیا کو کیا بتائیں کہ ہم خود کیا ہیں، رائٹ؟ تو اس وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ضیاء کا اسلام اڈاپٹ کر لیا، ہم روٹس میں ریٹرن ہو گئے، یہ میں بالکل اس سے اختلاف کرتی ہوں کہ وہ والے جو ہماری یہ چیزیں ہیں دنیا میں اگر ہم دیکھیں
زیادہ تر مسلم کنٹریز کافی ڈفرینٹلی اسلام پریکٹس کرتے ہیں. ہم جس طرح اسلام پریکٹس کرتے ہیں وہ اسپیسیفک ساؤتھ ایشین اسٹائل آف اسلام ہے. اور وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کسی لائک پیور ڈسینٹ تو نہیں ہوا کہیں آسمانوں سے. یہ برٹش نے جب ریلیجن کو کوڈیفائی کیا تھا تب وہ اسلام اور ہندوازم دونوں کو انہوں نے اپنی شکل دے دی، اور ہم وہ والا اسلام فالو کرتے ہیں. تو اگر آپ کہیں جو علیحدہ بیٹھتے ہیں یہ وہ ہمارے جو رولز ہوتے ہیں اس میں وہ ترقی نہیں ہو سکتی. پاکستان جینڈر گیپ میں بہت زیادہ ہے، لوئسٹ آیا ہے کی رینکنگ میں. اس سب کے کیا ریزنس ہیں؟ یہ وکٹورین ویلیوز سے زیادہ ان کامن رکھتے ہیں. وکٹورین ویلیوز کو برٹش تو چھوڑ چکے ہیں لیکن ہم ان کو نا اسلامی شکل میں ڈال کے ضیاء کے تھرو آگے پہنچاتے رہے، رائٹ؟ کافی چیزیں لائک اسلامک صالحہ یہ بھی تو غلط بات ہے نا. ایران بھی تو اسلام میں وہی لا رہا ہے نا. تو ایران انفارچونیٹلی کون جو سا اسلام عورت کا رول ہے اور جو مرد کا رول ہے وہ چیزیں تو وہاں بھی ہیں. خیر اسامہ صاحب آپ بولیے. Firstly, Ayub Umayyad died in Islamabad. I just double checked as well, not in Yes, I Washington. went to school with his daughter actually, so you're MashaAllah. 100% Secondly, right. as far as if I were to be made the Prime Minister of the country, I think two things. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ we need to empower local governance. By which I mean ابھی آپ دیکھیں یونین کاؤنسل جو ہمارے ہیں ان کے پاس کوئی فنڈس نہیں ہوتے. ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ they become the punching bag جہاں عوام جاتی ہے کہتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کرتے نہیں ہیں، اور پھر جو یونین کاؤنسل چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فنڈس نہیں ہے. یہ تو بہت غلط بات ہے. نہ صوبوں کو صحیح طرح جو ہے فنڈس ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کی پی کے میں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نہ اسپیشلی لوکل گورنمنٹ از زیرو اینڈ دیٹ از بائی ڈیزائن اینڈ دس از کالڈ انٹرنل کولونیلزم. اٹ کنٹینیوز ٹو دس ڈے. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا نمبر ون تھنگ. اس کو آپ تبدیل کر دیں. when you have local ownership, you have local accountability of things, you will see a difference. And research shows this. مثال کے طور پہ if you look at the educational performance of districts across the country, جو district rankings ہوئے تھے پچھلے سال، تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ there are surprises over there. There are certain districts that are doing well despite being in a super high poverty region. And that again is because ittifaqan over there is more community leadership that is proactive and is doing its work, and that somehow the community has mobilized itself and it's pooled those resources, and the parents are holding schools accountable vagara. It makes a tremendous difference. So there's no hyper complicated solution. This would be one thing that will make a big difference. جی بولیے. میں صرف آپ کو میپ دکھا رہا ہوں انڈیا کا 1750 میں. جی تاکہ یہ کلیئرٹی آ جائے کہ کوئی ایک انڈیا نہیں تھا. جی There were بالکل. many Indias and we were a very small part. دیکھیں پنجاب کہاں ہے، بلکہ موسٹلی کیا کہتے ہیں ٹائنی لٹل تھنگ آؤٹ سائڈ انڈیا. اور یہ یونیفائڈ انڈیا کا تھیسس تو پہلے ہم ختم کر دیں، ورنہ تو پھر ہم بھی واپس انڈیا میں چل جائیں تو ٹھیک بات ہے. بٹ یہ بات میری بات سمپل گزارش یہ ہے. دیکھیے کہ ہم what do we want going forward. یہ تو Who is we? پاکستانی سمپل. By this, do you mean East Pakistan plus West Pakistan as it was less than 50 years ago, or do you mean literally Pakistan as it is today? Are you including as it is today? So we are No. talking about the physical region Pakistan as it is defined today. Is that the only thing we are referring to? Exactly. I'm not talking about future conquests or past conquests وغیرہ، وہ ختم ہوگی بات. Where we stand today, my lifetime تھوڑا سا رہ گیا. آپ لوگوں کی لائف ٹائم میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یو ڈیدرڈ اراؤنڈ انف ان دیز کنورسیشنز اینڈ یو گاٹ نو ویئر. ضیاء کی طرف بھی چلے گئے تو ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی چلے گئے. دنیا کہاں سے، چین کہاں چلا گیا، ویتنام کہاں چلا گیا، بنگلہ دیش بھی کہاں چلا گیا. ہم کتنی دیر تک اپنی نیول اسٹیئرنگ کرتے رہیں گے؟ کتنی دیر تک ہم یہ سوچتے رہیں گے؟ وائی ڈونٹ وی تھنک اباؤٹ کہ آگے کو کیا کرنا ہے؟ یو آر ینگ پیپل ماشاء اللہ، یو آر آئی شوڈ سے جین زی. اب بتائیے اب کیا آگے کہاں چلنا ہے؟ میرے خیال سے شعور پھیلانے کی ضرورت ہے، اور کافی حد تک پھیل چکی ہے، لیکن اور پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہم پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ ہم پہ قبضہ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو فورن پاورز ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل کے ہم پہ قبضہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ IMF اور ورلڈ بینک اور UK8، US8، یہ سارے ادارے جو ہیں یہ ہمیں فلانتھرپی نہیں دیتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم پہ قابو رکھیں. تو جب تک ہم خوش ہوں گے کہ او دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے ہم پہ احسان جتا رہے ہیں یا ہمیں پیسے دے رہے ہیں فلانا ڈھمکانا، تب تک یہ ماحول رہے گا جس میں ہم اس چیز کو انیبل کر پاتے جائیں گے. وی ول کنٹینیو ٹو انیبل دس لون ٹیکنگ مائنڈ سیٹ.
تو I think it is really important to have this perspective that we need to stand our own 2 feet and find our own dignity again, financially, politically, socially. I think that is where Soleha's part of the equation lies in, about language as well. बेशक हम अंग्रेजी बोलते हैं, बेशक हम उर्दू बोलते हैं, जैसे हम हजार जुबानें बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हमें एक प्राइड के साथ बोलनी चाहिए कि हम जो है गोरों को पूजा नहीं करें, ये हमारी हेरिटेज में अब आ चुका है और इसको हम आगे लेके जाएंगे. एंड ऑर्गेनिकली व्हाट हैपेंस वी विल सेलिब्रेट ऑल ऑफ हु वी आर. Yes, 100%. I echo what Osama is saying. We should celebrate who we are. इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझने की कोई ज़रूरत है कि हम हैं कौन. हमें ये नहीं पता, ना ही हम अपने आप को कभी एक्सेप्ट करते हैं. जैसे आप कह रहे हैं, इंडिया कभी एक कॉन्टिग्यूअस रीजन तो था ही नहीं, एक कोहेसिव होल था ही नहीं. इंडिया वाज अ कलेक्शन ऑफ very diverse cultures and peoples all brought together. उसी तरह पाकिस्तान में आज इतनी डाइवर्सिटी है, रिलीजन की, रेस की, एथनिसिटी की, लैंग्वेज की. इसको हम रिजेक्ट करते हैं. हम सोचते हैं हम सबको एक नेशनल नैरेटिव में हर किसी को आना चाहिए. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ प्लूरलिटी है और इसको आगे लेके नहीं पहुंचेंगे, हम कहीं नहीं पहुंच सकते. तो अभी आजकल देखें, सबसे पासमानदा जो रीजन्स हैं, बलूचिस्तान और मर्ज एरियाज के, इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? लोगों को हम कभी एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं रिलीजियस फैक्टर्स हैं, ये नेबर्स की बगावत है, ये पता नहीं व्हाटएवर फॉरेन वो है, कंट्रोल है. लेकिन हमारी स्टेट कैसे इन लोगों को अपनाती ही नहीं है. Usually all these differences don't all this unrest and इख्तलाफ और terrorism, all of these things, मेरी रिसर्च में मैंने देखा है कि इसको अगर आप ट्रेस बैक करें, ये लोगों के बहुत ज़्यादा लाइक रिलीजियस बिलीव्स और ये वो इन फैक्टर्स पे नहीं आता. ये इस पे आता है वो सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड होते हैं, उनको हम अपने अंदर पालते नहीं, उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होती. तो अगर वो चीज़ नहीं होगी, एक तरफ से आप उनके फ्रीडम फाइटर्स को मार रहे हैं, उनको टेररिस्ट कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते आप, ये वो, आप बस हट के बैठो, और रोज़ उनके वहाँ कुछ मतलब तरक्की नहीं होने देते, पीस नहीं होने देते. तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे अगर हम अंदर ही अंदर ना, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, मैं इससे बात करता हूँ, मैं उससे नहीं बात करता, ऐसे हम इस चीज से तो हमें निकलना पड़ेगा. देखिए, ये तो निकल जाएंगे, बट द रियल क्वेश्चन इज, वी आर a 250 million people country. You've got a young population. People like you are now about 60% of the population. मतलब people under the age of 30, I think, are 60% of the population. ठीक है. अब ये बच्चे क्या सोच रहे हैं? मैंने एक कोशिश की थी पिछले 2-3 हफ्ते पहले जेन जी वर्सेस बूमर्स डिबेट कराने की. तो बहुत सारे जेन जी वाले आ ही नहीं, रोते तो बहुत आए ही नहीं. बात बड़ी सिंपल है. आप लोगों ने इनहेरिट करना है ये कंट्री, कर ली है बल्कि. And I wrote a letter a long time ago to you guys saying, okay, apologies for my generation. We failed. But the question is now going forward, क्या करेंगे? हम लोग क्यों फेल कर गए? ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये institutions, I worked for the IMF for 30 years. बिल्कुल ठीक है. It is a neo-colonial institution. It is a colonial institution. But what do we do? आपकी जो गवर्नमेंट है, वो शहबाज शरीफ साहब, आपके सारे वो इंटरनेशनल जो गोरे जर्नलिस्ट हैं, सॉरी इकोनॉमिस्ट हैं, उनको बुला के $4,000 दिन के देते हैं. ठीक है. मेरे से तो बात करने को तैयार नहीं. ठीक है. हमारे जितने भी यहाँ इकोनॉमिस्ट, चले मैं बहुत छोटा इकोनॉमिस्ट हूँ, बड़े इकोनॉमिस्ट जो भी हैं, उनसे बात करने को तैयार नहीं है. ठीक है. एहसन इकबाल साहब किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट को तैयार नहीं ऑनर करने को. ऑल ही वांट्स इज, उनका एक चमचा है, 2-4 चमचे हैं जो मेंबर बने हुए हैं, उनको बस वो इंपॉर्टेंस देंगे. ठीक है. अब करें क्या हम इस पे? ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर है. इसको हम ओन करेंगे कि नहीं? डू वी लाइक मेरिट? क्यों जी उसामा साहब, हमारे कल्चर में कभी मेरिट था? डेफिनेटली था, but I कब will था? not get मुझे into the बता past. दीजिए, कब था? Right now I want to focus चलिए, on, बताइए बताइए. आपने बात की थी बूमर्स वर्सेस जनरेशन जी वगैरह की. हाँ. एक तो ये बात आजकल काफी ज्यादा न्यूज में आ रही है कि जो हमारी जो भी यंगेस्ट जनरेशन है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है प्रीवियस जनरेशन के साथ कि आपने हमें क्या दिया है, व्हाट आर वी इनहेरिटिंग, नथिंग. और जो है ये इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, डेसोलेशन है कि हमने बस मुल्क से हर तरीके से निकलना है, इस मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया और अब हम बाहर जाते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं क्योंकि हम कोई उम्मीद नहीं रखते पाकिस्तान से. वेरी अंडरस्टैंडेबल जो सूरत हाल जिसमें हम हैं. लेकिन मैं ये एक छोटी सी उसामा साहब, एक छोटी सी बात बता दूं. I wrote a similar article when I was studying in Chicago.
I wrote an article called Did Our Fathers Really Care for Us? اور رحمان صاحب نے وہ پبلش کیا. رحمان صاحب پتہ نہیں آپ جانتے ہوں کہ بہت بڑے آدمی تھے اور پورے ہنسے بھی. میرا باپ ناراض بھی ہو گیا. اب کچھ لوگوں سے ڈیبیٹ بھی ہوئی اس پہ. تو یہ ہر جنریشن کی یہ بات ہوتی ہے. اینی ویز گو ہیڈ. بالکل آئی اگری ود یو. تو آئی تھنک کہ آج کل ہمیں کافی ویک اپ کال بھی مل رہی ہے کہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں دنیا میں تو یو آر ناٹ نیسسریلی ویلکم. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ یو کے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ جو لوگ پاکستانی ہیریٹیج کے ہیں بیسکلی وہ یو کے میں بورن ہو, ان کا صرف یو کے پاسپورٹ ہی ہے, ان کو پھر بھی ڈیپورٹ کر رہے ہیں واپس پاکستان میں. ٹرمپ کا تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کیا صورتحال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اکراس دا ورلڈ, یو اے ای کو آپ دیکھ لیں, across the world, Pakistanis are still being labeled as Pakistanis, even if they are contributing their entire lives to those regions. You are still viewed as having heritage from this land. So it's not something you can escape. Dusra, when you go abroad and you're happy over there, at some point you will start speaking Urdu just because you miss it. You will start eating more desi khana just because you miss it. You will start watching the news just because you miss hearing it in Urdu, even though you are over there in the UK or in the US. And I've seen this firsthand. So what I'm trying to say to the youngest generation is that you have many reasons to be frustrated, and I completely understand those reasons. But like it or not, you have an attachment to this place and you cannot escape it. And it is an asset. If you work towards it together, if we all have sabr and we believe that this can be something better in the future, that is the optimism we need to have. We don't have a magical escape card, and we are seeing that today. The world is again trying to put the Pakistanis back in Pakistan one way or another, and this is not something you can escape. There is no magical solution, and I think we need to start viewing our own heritage, our own country, and our own assets as being something useful, as being something that is very valuable that we have. Alhamdulillah that we have a place where, when I think of, for example, jo hai living in France, jahan Musliman persecute kiye jate hain, ya the Musliman living in India right now under Modi rule, I'm grateful again for Pakistan for all its problems, that I can at least over here be open about my religion. Over there, I can't do a lot of things openly that I can over here. So these are things you realize when you go abroad. So I guess in a nutshell, what I'm saying is that the situation is very bad, but it is still an asset. Wherever you are, we all need to work, whether we are abroad, whether we are in Pakistan. This is something we have to have a mindset that this is something we have to invest in, even if right now it is not safe to live in the country for you, it is not economically viable for you to live in this country, fine. But you still have... I appreciate that. I'm not, but my point is I want to go beyond the sort of exhorting people or preaching to people or whatever. I want to be concrete. I want to try and understand کہ ہمیں یہ پاکستان کو 80 سال ہو گئے ہیں, ہمیں یہاں رہتے ہوئے 5000 سال ہو گئے ہیں. ہم اب یہ بھی تو سوچیں ہمارا فیوچر کیا ہے. بار 25 دفعہ میں IMF کے پاس جا چکے ہیں. IMF ایمرجنسی وارڈ دنیا کا ہے, میں بار بار کہتا ہوں. ہم بار ایمرجنسی وارڈ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت ہی کوئی گئے گزرے لوگ ہیں کہ IMF کوئی کنٹری اتنی نہیں گئی جتنی ہم گئے. ایمرجنسی وارڈ میں جو کنٹری جاتی ہے اس کا ضرور کوئی پرابلم آئے گا, بہت بڑا پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر یہ ہماری سچویشن ہے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے نکلیں کیسے, کیا مسئلہ ہے. مان گئے یار سارے پرابلمز ہیں اور ٹرمپ ہے, ٹرمپ از دیر, امریکن امپائر از دیر. اس وقت تو حالت یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے. دنیا کے کنسٹرینٹ سب موجود ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ابو دھابی دبئی دیکھیں وہ سارے سعودی عربیہ کو فنگر کر رہے ہیں. اتنا سا ملک ہے, کوئی کسی مطلب ابو دھابی پورا UAE پورا ملا کے میرا خیال اسلام آباد سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, چھوڑے پاکستان, اسلام آباد سے چھوٹا ہے. قطر کو دیکھیں, قطر کیا ہے, قطر سالہ F6 کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے کہ یار یہ باتیں پاس کی چھوڑے, مجھے بتائیں کافی دیر ہو گئی ہے, وی نیڈ ٹو گیٹ انٹو دس کہ ہم کریں کیا آگے, سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو دلاسا دیں اور چھاتی پھاڑے, اوئے میں بڑا تکڑا تھا, میرا باپ بڑا تھا. یار آگے کو بتائیں کیا کرنا ہے. آپ سول سروس ریفارم پہ کام کر رہی ہیں, بتائیے کیا کریں, کیا ہوگا. دیکھیں میرے نزدیک نا اٹس ویری ایزی, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں جب آپ ٹرمپ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, ٹرمپ نے کیا کیا, ٹرمپ نے ڈویژنز US میں زیادہ کریٹ کیا. اس سے اکنامکلی US کو ہم دیکھ رہے ہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے. لائک دس آئی ایم سیئنگ دس سارکاسٹکلی, US کے اکنامک حالات have gone from like kind of on the mend
to completely terrible جب سے ٹرمپ آیا پاور میں، کیونکہ یہ ڈویژنس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، گورا ہے، کالا ہے، whatever ہے۔ جو آپ اسامہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی آئیڈینٹی ہر جگہ پاکستانی ہی رہتی ہے، اور ایٹ لیسٹ پاکستان میں ہمارے پاس یہ فریڈم ہے کہ اپنا ریلیجن ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو دیٹس بیکاز ویئر دا میجورٹی ریلیجن ہے، رائٹ؟ ہم میجورٹی مائنورٹی نانسنس میں تو یہاں بھی اسٹک ہیں۔ پاکستانی ہندو یہ نہیں کہہ سکتا، پاکستانی کرسچنس کی بھی بہت کمپلیکس ہسٹری ہے، رائٹ؟ اسی طرح ہمارے یہاں جو ڈویژنس ہیں نا، آئی تھنک first of all, young people today in Pakistan, like in all over the world, have been failed by the previous generation. ندیم صاحب آپ نے خود بھی acknowledge کیا، اور آپ نے لیٹر بھی اس پہ بہت خوبصورت لکھا تھا۔ لیکن لائک کلائمیٹ چینج اور یہ جو اکنامک حالات اور یہ سب کچھ ہے، آج کل سچویشن ذرا زیادہ گمبھیر ہے، اسپیشلی پاکستان میں۔ تو جو ینگ لوگ کنٹری چھوڑ کے جاتے ہیں، I do not disagree with them. I think it's fine. I think it might even be good for the country. And I don't think ہمیں اس دن nationalism has always been a form of control. ہمیں nationalism میں کبھی اتنی دور طرح پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم بالکل کہیں کہ ہم صرف پاکستانی، ہم صرف پاکستانیوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، ہم صرف مسلمان، ہم وائٹ پیپل ہیں ہماری کنٹری میں، American means white and everyone else must be deported or murdered by ICE, right؟ یہ سب چیزیں آپ کو ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں سوسائٹی، اور ہر کسی کی زندگی کو ورس کرتے ہیں، اور اکانومی تو ورس سے ورس ہوتی رہتی ہے اگر آپ کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ایکنالج نہیں کریں گے، اور آپ اکٹھے نہیں رہیں گے اور ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور آپ ان ڈفرینسز کو پالتے رہیں گے، تو دنیا کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، دنیا کے حالات ورس ہوں گے۔ تو انسٹیڈ آف دیکھیے اس میں پالیسی حکومت لوگوں کا رول بہت ہوتا ہے۔ جی اب مسئلہ بالکل، یہ ہے کہ ہماری حکومت اس وقت، ہماری حکومت کمزور نہیں ہے، ہاں، کمزور باہر ہے، اندر تو بہت سٹرونگ ہے، اٹھا جی کے لوگوں کو جیل میں ڈال رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، بالکل، وہ اور بہت ڈیوائڈیڈ ہے۔ سٹرونگ ہے، بہت سٹرونگ جی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری حکومت کے لیے وہ کیا کرے بتائیں؟ ہمیں پالیسی کیا کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہم سب تو اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں، بٹ بالکل، کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیے، what do you want, how do we make this thing work؟ کچھ تو بتانا چاہیے اسامہ صاحب۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف پاسٹ کی باتیں کریں، we have to go into the future۔ بتائیے کیا کریں؟ And yeah, we feel good in Pakistan. ٹھیک ہے، okay, I feel good. I'm a member of the Islamabad Club. I feel good. I'm a VIP. I feel good. I can stop people. I feel good. That's not the point, yeah. Long time ago, I wrote an article saying for the wrong reasons. وہ آپ کے جیسے بچوں کو میں نے امریکہ میں انٹرویو کیا تھا، اور وہاں ویسے ہی میں دیکھا ہر بچہ کہتا ہے میں ہارورڈ پڑھ کے واپس جا رہا ہوں، میں وہ پڑھ کے واپس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی تم کیوں جا رہے ہو؟ جب ان سے تھوڑی سی بات کی، اینڈ میں یہی نکلا وہاں نوکر ہوتے ہیں، وہاں گولف مفت ہے، اس قسم کی چیزیں۔ Is that what we are? I mean, again, I don't want to get into who we are. Forget that. Who we are, وہ بھی اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں، ہم نے کافی کام کیا ہوا، لکھا بھی ہوا ہے۔ who we are وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ کیا ہمارے کلچر میں ہارڈ ورک ہے؟ کیا ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ٹائم پہ آؤ؟ کیا ہمارے کلچر میں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں میرٹ کو ریکگنائز کرو؟ کیا یا صرف کرسی کو سلام کرو؟ یہ بھی تو باتیں ہمارے کلچر میں نہیں ہے نا۔ اگر آپ نے یاد ہو، ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تھی ہو آر وی ان امریکا، وہ اس نے ایک اور بندہ ہے، شٹ اس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس نے کتاب لکھی تھی بولنگ الون، بڑی مزدار، اگین ہو آر وی ٹائپ۔ اب ہو آر وی ان پاکستان اگر ہم دیکھیں، یہ ہمارے کلچرل ٹریٹس کے، ایک میری استاد تھا، استانی بن گئی تھی مکلاسکی، اس نے کتاب لکھی تھی بورژوا ویلیوز۔ وہ کہتی ہے ترقی ہوتی ہے جب آپ بورژوا ویلیوز اڈاپٹ کریں، یعنی کہ ہارڈ ورک، یعنی کہ ارائیونگ آن ٹائم، یعنی کہ میرٹ کو ریکگنائز کریں، جو پروٹسٹنٹ ایتھک جو اس نے میکس ویبر نے بھی لکھی تھی۔ اب ڈو یو تھنک وی ہیو دوز ویلیوز؟ اینڈ اف وی ڈونٹ، کین وی ڈو اینی تھنگ ٹو کریٹ دوز ویلیوز؟ وہ ویلیوز تو یونیورسل ہے، اگر آپ وہ ویلیوز نہیں مانتے تو پھر کیا کریں؟ کیوں جی اسامہ صاحب؟ I think when we talk about we can divide it into two categories. جی جی Firstly, you can be we as the general citizen of Pakistan. Secondly, you can be we as someone who is part of the state. If we are talking about we as part of the state, then I think what we need to do is actually allow the people into the state, allow more representation, allow more local governance, allow less of this security regime that is divide and conquer, as Saleha was mentioning. If you're talking about we, the citizens, it is about exactly that. Don't let ourselves be divided and ruled. Constantly, we need to unite. We need to come together. We need to have broad-based unity between different political parties on certain issues, and we need to move forward. And when we have a united strategy, a united consensus on these matters, then we can move forward. So, unfortunately, what happens is, Filhal, that is not the sense over there.
on either talking about citizens or talking about the state, but there has been a transformation over the last 10 years, last 20 years. And I'm excited to see that in terms of people now becoming more politically aware of what's happening and are actually talking about these things. I'm sorry, there was other parts of the question as well, but I think I'll let Soleha sort of take the first stab on the jump onto them. Okay, thank you, Sama. I think when you started with questioning the word we here, that's very important. तो मैं basically वही same बात ही मैं repeat कर रही हूँ, but it's like जब हम कहते हैं we, who is we, right? How do we define we? Who is included in that? तो मैं कहती हूँ मेरी जो research है वो एडवर्ड सईद से inspired है. तो उसने हेगल के इस सेल्फ और अदर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह डेवलप किया कि हम कहते हैं कि ये हमारी सेल्फ है, हमारी आइडेंटिटी ये है, जो इसके अंदर है उसको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो इससे बाहर है वो अदर है, उसको कत्ल करना ज़रूरी है. अगर हम इस चीज़ में पढ़ते रहेंगे तो अगले 100 साल में भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ नहीं चेंज होने वाला. तो पाकिस्तान का अगर हम फ्यूचर कहते हैं, हम तरक्की वगैरह को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि यंग people get jobs and employment and success and are able to live like fulfilling lives. उसके लिए सबसे पहले अगर हम टॉलरेंस को नहीं एम्फसाइज करेंगे ना, और ये अस वर्सेस देम चीज़ों से नहीं निकलेंगे, तो कुछ नहीं होगा. तो हंटिंगटन का भी आपने जिक्र किया, उसका जो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें वो कहता है वेस्टर्न वर्ल्ड की वैल्यूज़ ये हैं और ईस्टर्न वर्ल्ड की वैल्यूज़ ये हैं और ये डिफरेंट हैं एंड द ट्वेन शैल नेवर मीट. This is completely false because there is no such thing as like one cohesive Western world or one cohesive Eastern world who all share the same values, right? तो अगर हम देखें कि ज़्यादातर फॉर एग्जांपल जिन जगहों पे एक्सट्रीमिज्म वगैरह भी है, अगर आप उन लोगों से जाके, जिन लोगों ने स्टडीज़ करके एक्चुअल इंटरव्यूज़ और एनालिसिस किया है, उससे यही पता चलता है कि इंसानों की प्रॉब्लम्स यूजुअली सेम ही होती हैं रिगार्डलेस ऑफ वो इंसान क्या हो. हर इंसान को एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, हर इंसान को अपनी बेसिक नीड्स चाहिए होती हैं. आप इन चीज़ों से इस इंसान को बाहर रखेंगे तो वो वो ऑब्वियसली अपने क्लोज सर्कल में ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा ना, तो वो कहेगा मैं अपनी वैल्यू से ही अटैच हो जाऊँ, मेरी ये पहचान है. तो फिर वो अपने बिलीफ्स वगैरह की बात करेगा, उनको डिफेंड करेगा व्हाटएवर, क्योंकि वो उस चीज़ में एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उसको जो है मेजॉरिटी वो कुछ दे नहीं रही क्योंकि उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही एज देयर ओन. तो हमारी हुकूमत का भी आजकल यही प्रॉब्लम है कि वो इन डिविजन्स को दूर करने की कोशिश नहीं करती. और जब तक ये ऑन अ ग्लोबल स्टेज हम लोग नहीं इस चीज़ को ठीक करें और टॉलरेशन वो इस्टेब्लिश करें, तो कुछ नहीं हो सकता. और इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे बहुत आजकल स्ट्रेसफुल टाइम है दुनिया में, क्योंकि हम बजाय के तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोर टॉलरेंट वर्ल्ड बनते हैं, हम क्लोज होते जा रहे हैं. हम क्लोज सारे कंट्री अपनी आइडेंटिटी को नेशनलिस्टिक वेज में डिवाइड करके अपने क्लोज सर्किट्स बनाते जा रहे हैं. दिस इज नॉट गुड फॉर एनीवन. Okay, let me be a little more concrete. Osama Saab, we have preserved colonialism in our institutions. The civil service is the same as the colonial civil service. Judiciary is the same as the colonial civil service. The legal system is the same as the colonial civil service. The judge साहब वैसे ही हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है. अब मसला ये है कि हम में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इसको हम रिफॉर्म करें. We didn't have the capability. और और वेल, हमने सॉरी और वेल, नहीं वेल वेल नहीं, की नहीं. कैपेसिटी नहीं थी. एक और उस पर लेट्स बी क्लियर, कैपेसिटी नहीं थी. नंबर दो हमने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के कहने पे, आईएफसी वगैरह वगैरह सबके कहने पे कितने इदारे बनाए. आप अगर देखें मेरे सबस्टैक में लिखी जा रहा हूँ कि उन्होंने आगे कहा ओम्बुड्समैन बनाओ, हमने ओम्बुड्समैन बना दी. उन्होंने कहा कंपटीशन कमीशन बनाओ, हमने बना दी. उन्होंने कहा फलानी चीज़ बनाओ, बना दी. पाए बनाओ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट एजुकेशन, हमने बना दी. वो आके उनके छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कहते हैं अब ये कर दो, हम कर देते हैं, क्योंकि हमें कैपेसिटी नहीं है. ये नहीं कहना कि वेल नहीं, हमें कैपेसिटी नहीं है, हमें सोचने की कैपेसिटी नहीं. प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके सारे मिनिस्टर साहब, हर लल्लू पंजू गोरा आ जाता है कोई कंसल्टिंग फर्म से, कोई बंदा जिसकी कोई ओरिजिन भी नहीं होती, उसको वो उठा के सिर पे चढ़ा लेते हैं. अब ये चीज़ है हमारा कल्चर. मैं आपको दिखाऊं अगर हमने क्या लिखा और गोरे ने क्या लिखा. आप देखिए, हम जो लिखते हैं वो कोई नहीं पढ़ता. गोरे की रिपोर्टें आपके प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब पढ़ते हैं और 5 पैसे के लिए वो अपने आप को बेच देते हैं. मेरे लिए न्यू कॉलोनिज्म ये है कि हमें उन्होंने एक ऐसे चक्कर में डाला हुआ है, ऐसे चक्कर में वो बहुत चालाक हैं, हम बहुत बेवकूफ़ हैं. अब हम उनको कह रहे हैं कि हमारे मिनरल्स भी आके ले जाओ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत चालाक है, उनको पता है, उनको काम करना आता है, हमें नहीं आता. और ये हमें मानना पड़ेगा. अगर ये हम नहीं मानते कुछ नहीं होगा. तो मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये है कि भाई हम इससे आगे कैसे निकल सकते हैं. हाउ कैन वी गो हेड एंड एक्चुअली टेक कंट्रोल.
جو میں نے پڑھا اکنامکس میں، مے بی آئی ایم رانگ، یو کین ٹیل می، ہمارا ویو تو یہ ہے کہ unless you can have a governance system, an institution system where you can bring about fresh thinking from within and create a reflexive society or a reflective society that can change things، تو کچھ نہیں ہوتا. وہ تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے تو ہر طرف سے ہمیں تھپیڑے پڑے ہوتے ہیں. کلائمیٹ چینج ہمارا ایشو نہیں ہے، کلائمیٹ چینج گورے کا ایشو ہے. ہم نے اس کو اپنا بنا لیا کیونکہ گورے نے کہا تمہارا ایشو ہے. فلڈ ہمارے پاس آتے ہیں تاحیات، فلڈ تو آ رہے ہیں بیفور وی ور ہیئر. وی آر اے فلڈ پلین، وی ول ہیو فلڈ، وی ول آلویز ہیو فلڈ. یہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھیں، میں نے 5-6 بڑے واٹر اسپیشلسٹ کے، وہ تو کہتے ہیں فلڈ تو آئیں گے بھائی اور آتے رہیں گے، اور دعا کرے فلڈ آئے. جس دن فلڈ نہ آئے اس دن تو ہم مر جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اب ہم نے شور مچا دیا ڈیزاسٹر ہے فلڈ. یار ڈیزاسٹر فلڈ نہیں ہے، آپ لوگ ڈیزاسٹر ہے بیکاز یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لیو ود دا فلڈ. ان دا پاسٹ وی لیو ود دا فلڈ. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے چینج کریں. What new institutions do we need? How do we make the reform? It's people like you have to visit the new institution and talk about the new reform. آدھی وجہ یہ ہے کہ we talk about گورے نے ہمیں لگا دیا جنرلٹی پہ بات کرو، یہ نہ بات کرو، تم انسٹیٹیوشن کرو گے، وہ تم چھوڑ دو. وہ آئے گا وہاں سے گورا کنسلٹنٹ، وہ کرے گا، وہ آپ کا سول سروس ریفارم کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے. تو یہ بتائیے آپ کیا ریفارم اگر آپ کو کرنا ہو، سپوزنگ آپ کو بلائیں، کیا ریفارم میں سجیسٹ کریں گے؟ There is no technocratic solution to a Okay. political problem. And the Okay. problem of Pakistan at the root cause is political, not technocratic, in my view. Okay. For example, you look at the Latin American countries, when they, after a lot of jidojahad, مشکل سے وہ ایک پولیٹیکلی ایکٹڈ لیڈر لاتے ہیں جس کی براڈ بیس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، سی آئی اے آ جاتا ہے اور پھر ان کو کڈنیپ کر لیتا ہے یا ان کو اسیسنیٹ کر لیتا ہے. تو یہ ایک جدوجہد رہے گی، اور جب تک ہمارے پاس براڈ بیس ریپرزنٹیشن اور لیڈرشپ نہیں آئے گی یہ مسئلے رہیں گے. کوئی ٹیکنوکریٹ آپ کے لیے نہیں کر سکتا ریفارم، نہ اسٹیٹ جو ہمارا ہے اس کی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ریفارم آئے، جس سے یہ براڈ بیس ریپرزنٹیشن آئے اور یہ جو ہے یہ کلونیل رجیم سے ہم نکلے، یہ ان کی انٹرسٹ میں ہے. تو اس چیز کو ریکگنائز کر جب ہم کرتے ہیں تو دین وی ڈونٹ تھنک ہاؤ کین وی ریفارم دی جوڈیشری، ہاؤ کین وی ریفارم ایکس وائی زی انسٹیٹیوشن. یو کی ناٹ unless you have broad-based representation and the right political elements in place to make that happen. So then the question becomes, how do you bring those political elements in place to make that happen? And part one of that is what Saula and I have been saying, is that we need to build critical consciousness. We need to, as a nation, recognize that it is not that we are inferior to others. It is not that یہ بس ہمارے نصیب میں ہے یہ something. We are being, there is the historical ongoing attempt to control us and subjugate us, and it is going to this state, and we need to come together. We need to not be divided, we need to be united, and we need to push for this broad-based political representation. So at the top we have people we can actually hold accountable. There is zero accountability right now. Okay, what is broad-based political representation? Please, एक second. I also don't think, I think broad-based political representation is a technical problem too. It's a technocratic problem. I think یہ بھی ایک ہماری بڑی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، لیزی تھنکنگ کہ براڈ بیس ریپرزنٹیشن سمہاؤ ہو جائے گی. if you look at it, if you look at the history of enlightenment, تو انلائٹنمنٹ میں یہی ہوا تھا کہ بڑی ریسرچ ہوئی تھی، پھر یو ایس کانسٹیٹیوشن آئی. یو ایس کانسٹیٹیوشن از اے ٹیکنوکریٹک کانسٹیٹیوشن، اٹس ناٹ اے وہ، ایون اگر رومن زمانے میں چل جائے، اٹ از اے ٹیکنوکریٹک کانسٹیٹیوشن. سو یس، کانسٹیٹیوشن بلڈنگ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اٹس اے ٹیکنیکل پرابلم. آپ مجھے بتائیے واٹ وڈ یو لائک ایز اے کانسٹیٹیوشنل چینج؟ یہ تو کہنا کہ کہیں سے ریپرزنٹیشن آ جائے گی، نہیں آئے گی بھائی. واٹ از رانگ ود اے کانسٹیٹیوشن کے ٹیکنیکل چینج نہیں آتا. اس پہ میں نے کتاب پوری لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیں. جی بتائیے صالحہ بی بی، ہاؤ ڈو وی ٹیکل دس؟ جی بولیے اسامہ صاحب. Why are we going down US constitutionalism and the Roman Empire? Why are we thinking about Western precedent? We have the Ottoman Empire, we have the Mughal Empire, we have the Umayyad Caliphate, we have the Abbasid Caliphate. We have 1,000 years of excellent governance in which a lot of amazing things happen. You can look at Al-Andalus for its first 500 years. Over there you had caliphs, you had rulers. I'm not saying you need to have democracy, but you still had representation, you still had people taking into consultation what the needs of the local people are, and it worked beautifully in many cases. So I think we need to start looking at these examples and not look at the... So please look at them and give us an idea. Look at them and give us an idea. اسامہ صاحب دیکھیے، یہ تو وہ بات ہے نا، یہ تو وہ مولوی والی بات ہے کہ وہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو. نہیں، I want concrete ideas. یار، you are scholars, you've done the research. مجھے بتائیں کیا کرنا ہے.
I don't want general answers. I don't want to look here, there. Please give me Yes. concrete answers. Ji Solia. Over to you, Sonia. Yes. No. Well said, Osama, about local solutions and looking at Yes. local models. Please Nadeem look at साहब, them. आप तो कह रहे थे about flooding, और हम जिस तरीके से देखते हैं, हमें किसी से कोई कंसल्टेंट आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ज्यादा सीरियसली लेते हैं गोरों को जो बाहर से आते हैं, all of that stuff, right? That is very true. अगर मैंने कोई concrete change करना हो, if I had the power to do that, I would not have one like top-down solution that works for everybody. ये गलत है. हमें indigenous solutions ही हर एरिया में अप्लाई करने की जरूरत है. हम देखें लोकल नॉलेज क्या है, जगह की हिस्ट्री क्या है, आप फ्लड्स का भी यही कह रहे हैं, उसके हिसाब से हर जगह टेलर मेड सोल्यूशन बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ दोज पीपल करनी चाहिए. वरना तो मतलब हो ही नहीं सकता कुछ. और जैसे हम कहते हैं हमारे कल्चर में मेरिट नहीं है, हमारे कल्चर में रूल्स फॉलो करना नहीं है, हमारे पास प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक नहीं है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? हमारे लोग जो हैं वो क्यों ट्रस्ट करेंगे सिस्टम को, और सिस्टम को क्यों फॉलो करेंगे अगर सिस्टम उन्हें हमेशा फेल ही करता है? अगर हमारे गवर्नेंस में फॉर एग्जांपल इतने गैप्स हैं कि people cannot rely on the state as a safety net, तो then why would they want to follow the rules of the state? अगर मैं लाइन में खड़ी हूँ और हर कोई सिफारिश दे के या whatever अपनी दोस्तियां कर करके लाइन को काट के आगे अपना काम करवा लेता है, तो मैं पूरा दिन दो दिन इंतजार करती रहूंगी अपनी बारी आने की? नहीं. तो फिर वो कहते हैं कि गोरे इतनी अच्छी गिटार बनाते हैं, वो लाइन में इंतजार करते हैं, हमारे लोग बहुत बदतमीज है, हम नहीं करते. वो इसलिए क्योंकि वहां कुछ रिजल्ट आ रहा है ना उसका. तो अगर हम कल को अपने लोगों को लोकल सॉल्यूशंस वगैरह देख के, उनकी बात सुन के, उनके एरिया के मसाइल को एक लोकल इंडिजिनस वे में स्टडी करके उनकी सॉल्यूशंस उन्हें अडॉप्ट करने दें, उनकी बारी लाइन में आ जाए, तो वो क्यों नहीं फॉलो करेंगे? इट्स नॉट अ कल्चर प्रॉब्लम. तौलिया बीबी, मैं आपकी बात मानता हूँ, बट यू आर गिविंग मी द सेम थिंग कि अगर ये हो जाए, अगर वो, नो, आई वांट कॉन्क्रीट आइडियाज फ्रॉम यूर स्कॉलर्स यार. आई वांट सम कॉन्क्रीट आइडियाज कि हम करें क्या. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा, चले बताएं स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होगा. जैसे अभी उसामा साहब आप ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें चाहिए, चले ओके, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो चले खिलाफत ले आए. बताएं कैसे ले आए, कुछ तो हो ना. आफ्टर ऑल इट इज अ टेक्नोक्रेटिक प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू थिंक अबाउट. ये कहना कि नहीं जी उसको देख लो उसको देख लो, दैट्स नॉट अ सोल्यूशन. प्लीज टेल मी, you have a thesis or not? I think quite frankly every young scholar has to have a thesis, right? Mashallah, at your age, matlab Hegel and Einstein etc had a thesis, and that's what I'm looking for. मैं अभी बैठा एक पेपर कर रहा हूँ, looking at all the theses of Pakistanis कि वो कह क्या रहे हैं, ठीक है. And I definitely have a thesis. I've written about a lot. अभी Substack में जाए, मैंने अभी 3 दिन पहले अपना thesis दोबारा लिखा है, ठीक है. आप लोगों का thesis क्या, आप क्या चाहते हैं apart from giving me एग्जॉर्टेशंस के वहाँ जाए वो ठीक है, हो गया, मैं मान गया यार, हम मुसलमान बहुत बड़े थे. और बाय द वे, आई हैव नथिंग टू डू विद एक्सेंट, आई हैव नथिंग टू डू विद दोस गाइस. मंगल्स केम हियर, कॉन्कर्ड अस, फेयर एनफ. आई फॉरगेट दैट, ठीक है. आई एम सेइंग किसी से भी नॉलेज ले लो, बस प्लीज टेल मी what do you want to do now? You are the scholars, you have to give me something more than that. Osama Saab. Why does it have to be what I want to do? If there's one thing I've learned by studying, it is that I do not have all the solutions, and I should have this humility that, and exactly what Soleha said, it is not up to me as a scholar to tell my country this is what you need to do and this is the way to do it. Rather, my message is, like Soleha is saying, we need to let the people speak and we need to have local level solution making. I cannot go to the people and say this is what you need to do. This is what my education has taught me, that when we have this top down thinking, that I can come from a completely different lived experience in Islamabad and in the West and so on and so forth, and then go to, say, for example, rural KPK and say, this is what you people need to do. This is wrong. Instead, we need to create systems, and the people will suggest what those systems are, to allow them to speak and come up with their own solutions to their local problems, and amazing things will happen. And this is what history shows. If you look at the history of the whole of Asia, of the whole of Africa, you will find this over and over and over again. So it is not for me to say what the people should do. And I think that is a very valuable contribution, given that the whole mentality right now is let's bring in the technocrat from Cambridge or Flana Dhamkana and have them control everything and say what we should do. It does not work. Okay. ठीक है. सोलिया बीबी. जी, मेरा उसामा, आप मेरा थीसिस वेरी सिमिलर टू योर्स. आई थिंक मुझसे ना पूछें क्या करना है. वी नीड टू हैव अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच. जो केपी में वर्क करता है वो सिंध में नहीं वर्क करेगा. It's too different. So we need to create systems where जो local वहाँ के लोग हैं ना,
وہ اپنے آپ کو گورن کر سکیں. تو ان کو ہم یہ نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے whatever. ان سے پوچھیں آپ کا کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے, اس چیز کو انیبل کریں. جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا رول بس یہ ہونا چاہیے کہ وہاں جو چیز ہے نا اس کو ہم فنڈ کر سکیں اور ان کے لوگوں کی چیزوں کو ٹھیک. بیسکلی اپلائی کر سکیں ان دیئر لائفز. یہ کوئی نہیں ہے کہ یہاں فیڈرل سے یہ والا رول آ رہا ہے تو ہر کسی نے یہ کرنا ہے. رائٹ, جو ان کے سسٹمز ہیں جو اس جگہ پہ چلتے ہیں, جو ان کا انڈیجنس نالج ہے اس میں بیسڈ ہم گورننس کریں. دیٹس the only way that I see anything working. Hence, it is a ٹھیک ہے جی. political problem, not a technocratic problem. Hmm. I really, anyways, I think this has gone on too far. We can't agree with each other, and I don't think we can even see what each of us is saying. I think we are talking on very different planes. Quite frankly, koi ye nahi keh raha. To me, the world is a technical problem. It's not a political problem. Politics is also a technical problem. I think, quite frankly, दुनिया ने देखा है, philosophers have come out and said this, यार हमने जो सोसाइटीज बनाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोक्रेसी, पॉलिटिक्स पे नहीं बनी. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف پالیٹکس ہوگا, آئی تھنک آئی نو یو نو when we are young we think politics is something, sorry, we believe in the ultra rationality of people. And there are lots of scholars who've shown that people in their mass are not rational, and it is being illustrated regularly in the US and UK now, etc., all these countries. In the mass, people are not rational, and people are xenophobic, people have all kinds of problems. So ye kehna ke leave it to the people also, somehow mere saath to nahi, it doesn't gel with me, and I think we have to have a deeper debate on this. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل لیول سولوشن, بالکل میں مانتا ہوں. آئی مین اگر آپ میری 2017 کتاب پڑھیں لوکنگ بیک, اس میں میں نے پورا کمپلیکسٹی کا فریم ورک دیا ہوا ہے, اینڈ سیٹ کہ کیسے ہوگا, بٹ اس میں بھی یو نیڈ سم کائنڈ آف اے فریم ورک ٹو ورک ان. لوکل گورنمنٹ یس, بٹ لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی وی نیڈ اے کانسٹیٹیوشن, وی نیڈ اے فریم ورک جو جہاں چلے گی بات. ایویں تو لوکل گورنمنٹ پہ نہیں آپ چھوڑ سکتے, یہ تو نہیں کہہ سکتے اچھا بھی چھوڑ دیتے ساری گورنمنٹ بینڈ کر دو, اب پشاور وہ کرے گا, وہ کرے گا, وہ کرے گا, چلے ٹھیک ہے, نہیں نہیں ٹھیک ہے, نہیں, بالکل could be a بالکل آپ solution, ٹھیک ہے. it جی could جی be a solution, it could be a solution, کر لیں, yeah. پھر chaos create کر لیں, maybe it will be a solution. No, no, اس no, کے I'm لیے definitely not پھر saying کیا کہہ chaos رہے ہیں آپ creation. لوگ مجھے, میں ہمیں آپ کو پریس کر رہا ہوں, گھنٹے سے جی اوپر جی ہو گیا, جی نہیں بتائیے, ٹھیک ٹھیک ہے. کانکریٹ بات بھی کریے نا. میں کہہ رہی ہوں ہمارے پاس انیبلنگ فریم ورک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کچھ چیزیں پروپوز کرے جو ان کو چاہیے with proper evidence or whatever, to the people who can enable that to happen, and then the people like listen within reason, وہ اس فریم ورک میں جو ورک کرتا ہے وہ کریں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ people are xenophobic and en masse people are not rational actors, I agree there's a lot of work done on this, but I am ultimately not cynical about human nature in that way. میں سمجھتی ہوں جو دنیا میں ہو رہا ہے with regards to xenophobia and stuff, this is a manufactured thing. کیونکہ لوگوں کو اس طرف لایا جاتا ہے اور لوگوں کو تھرو آؤٹ ہسٹری بہت زیادہ رولرز نے کنٹرول کیا ہے. لائک اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ کا رول اس چیز میں اور الگوریدم کا رول اس میں یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مڈل میں ہوتے ہیں, وہ نہ اس چیز کے بارے میں اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں نہ اس چیز کے بارے میں اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں. پھر 20% آف دا پیپل پوسٹنگ آن لائن ریسرچ سجیسٹ end up determining the opinions of the mass, right? تو اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی نیچر یہ ہے یا لوگ ایک طریقے سے ایکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا اگر آپ مینیپولیٹو وے سے ایک ٹاپ ڈاؤن ان کے اوپر حکومت کریں تو اٹس ویری ایزی ٹو یوز پیپل فار یور اینڈس. سو وین پیپل آر بہیونگ لائک دیٹ, دیٹ از مینوفیکچرڈ بہیویئر. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس نیچرل بہیویئر. تو اسی طرح میں کہہ رہی ہوں کہ ہم آبویسلی, میں کیوس اور انارکی کو بالکل ایڈوکیٹ نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ وی شوڈ like basically the people should have a say. اس کے ڈیموکریٹک فورمز ہوتے ہیں, کافی طریقے ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹس بنانے کے. We can get into the technical of that if we had more time, but basically طریقہ یہ ہونا چاہیے. Obviously we need a constitution, we need a functioning framework, we need proper like governance tools and all of that, but اس میں یہ ہونا چاہیے کہ mechanisms ہمارے missing ہیں. کہ یہ نہیں ہے کہ سیکرٹری نے یہ بات کہہ دی تو یہ کرنا ہے, یا اس کنسلٹنٹ نے یہ بات کہہ دی یہ کرنا ہے. بات ہے کہ فرسٹ یو لسن ٹو لائک ٹاؤن ہالز وغیرہ, کافی اس کے سسٹمز ہوتے ہیں. یو لسن ٹو what the problem according to the locals is, what the solution is according to the locals. پھر آپ اس میں اپنا شعور اور اپنے اسٹرکچر وغیرہ کے حساب سے وہ والی چیز کو بیسٹ انیبل کرنے کی کوشش کریں. That's what I mean. دیکھیے سونیا بیبی, اس پہ جو میں نے لکھا ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں, اینڈ یو کین جی جی. obviously you don't have to agree. First of all, we need to amend the constitution. Sure. In First what of way? all, we need to get, and it's all technocratic. There's nothing political about it. It's all technocratic. Sure. آپ کو اگر پیپل کی ول بھی لینی ہے, that is a technocratic problem.
chaos میں نہیں ہوتا. ٹاؤن ہال بھی کرنا ہے, you have to create a town hall. Town hall is not going to happen without you creating it. ٹھیک ہے. Yeah. تو that is where the role of intellectual comes in. کہ کوئی ٹیکنوکریٹک سولوشن ہے یہ. آپ اگر فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ابینڈن کر دیں, آپ کر دیں سیکنڈ راؤنڈ ووٹنگ لے کے آئیں, جیسے دنیا میں نئے ووٹنگ سسٹم بڑے نکلے, رینک چوائس وغیرہ, یو ہیو اے Yes. گریٹر چانس آف گیٹنگ بیٹر ریپرزنٹیشن. نمبر Absolutely. 2, اگر آپ ٹرم ریڈیوس کر دیں, 5 سال کی ٹرم کیوں ہے, 3 سال کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ Right. That brings people closer. نمبر 2, جیسے میڈیسن نے لکھا تھا فیڈرلسٹ پیپرز میں کہ ہم نے جان کے علیحدہ علیحدہ ٹرمز رکھی ہیں تاکہ ہر سال الیکشن ہو. تو ہر سال الیکشن یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے. پنجاب سندھ سب کی ایک دن الیکشن کیوں ہونی؟ یہ چاہتے ہیں ایک دن الیکشن ہو. ہم کہیں سب کی الیکشن علیحدہ ہونی چاہیے. لوکل گورنمنٹ آ جائے تو ہر سال الیکشن ہو سکتی ہے اگر لوکل گورنمنٹ آ جائے. ٹھیک ہے. بٹ اگین لوکل گورنمنٹ میں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب وہ پرسن ایکس کا بیٹا اور بیٹی ایک ادھر چل جائے گی, ادھر آ جائے گا, یہ ختم ہونا چاہیے. وی نیڈ ٹرم لمٹس, وی نیڈ ڈائناسٹک لمٹس کہ جی کزنس نہیں آ سکتے, یہ نہیں ہو سکتا چچا وہاں ہے تو جی Absolutely. یہاں ہو. دیز آر آل ٹیکنوکریٹک سولوشنس. ٹھیک ہے. You have to have these to even allow people to express their will. Then you have to have کہ جی سسٹمز کیا ہوں گے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کیا ہوگا. فار ایگزامپل ڈی سی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ڈی سی ہوگا تو لوکل گورنمنٹ کیسے ہوگی؟ اگر لوکل گورنمنٹ ہے تو پھر لوکل گورنمنٹ. اب اگر میں شکاگو کا سی ایف او کو دیکھوں, مجھے یاد ہے ایک پاکستانی ہوتا تھا, ہی یوز ٹو ارن مور دین دا ٹریجری سیکرٹری آف دا یو ایس. ٹھیک ہے. شکاگو کا پولیس چیف یوز ٹو ارن مور دین وغیرہ. تو ان کی پاورز اپنی ہوتی ہیں. اینڈ دیر آر لاٹس آف موویز بھی بنی ہوئی ہیں اس چیز پہ اگر آپ دیکھیں تو. These are all technocratic things that I think we have to pay attention to. We have to build systems of governance, and people like you have to come up with these proposals. I'm not saying my solution or your solution, but ultimately it's these proposals that are debated. Society has to debate something. You can't just go in the vacuum and say, oh, nahi, bas ye ho jayega. Nahi, nahi. Debate to honi hoti na. Somebody has to put forward proposals. Agar aap debate hi nahi karna chahte, تو پھر تو ختم ہو گئی بات. اگر آپ کہیں سب کو لیو اٹ ٹو پیپل, لیو اٹ ٹو پیپل, دیٹ آئی ڈونٹ تھنک ورکس, بیکاز کوائٹ فرینکلی what do you leave to the people? Yeah, you have to put proposals. You can't expect people to come up with proposals. And the job of intellectual is to propose. And you must not be shy proposing technocratic solutions. After all, that's how the world functions. They have to be. If you're not going to propose technocratic solutions, then McKinsey is going to do it. Then World Bank is going to do it. Then everybody is going to do it. اگر آپ لوگ ڈبیٹ ہی کرنے کو, آپ یو آر سٹنگ دیٹ, او وی آر گوئنگ ٹو ری ڈسکور دی مغل امپائر, وی آر گوئنگ ٹو ری ڈسکور دیٹ, وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, وہ تو گورے تو کہیں گے بڑی اچھی بات ہے یار, آپ لوگ یہ کریں, ہم کریں گے آپ کا سسٹم ڈیزائن, ہم ایکسٹریکٹ کریں گے, ہم ریسورس لیں گے, سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دیٹس ون وے ٹو گو. مائی پرپز از کہ پاکستان کی اکیڈیمیا جاگے, اپنا رول لے اور پروپوزل دے, ڈبیٹ کریں آپس میں بیٹھ کے. یو مے, آئی ایم کوائٹ ہیپی ٹو بی کالڈ اے باسٹرڈ. ہے, I don't know what I'm talking about. Good. Let's talk about it. اگر آپ ہسٹری دیکھیں, all of history is full of polemics. میں حیران ہوتا ہوں پاکستان میں کوئی polemics نہیں, because we are not really talking substance. Substance بات کریں تو polemics. Anyway, last words to you guys. بہت دیر ہو گئی ہے. We better close. ندیم صاحب, میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں, جو ہے آپ کہیں کہ ہمیں لوکل گورننس چاہیے. ساری دنیا کب سے کہہ رہی ہے لوکل گورننس چاہیے. That doesn't make it happen. Technocratic people saying that this technocratic thing should happen, plus the Awam saying that this thing should happen. Everyone is in consensus that local government should happen, except the state, which is why they dilly-dally over it and it doesn't happen. So the issue is not technocratic in nature. The issue is political in nature. And you can have the most beautiful constitution in the world with the most beautiful structure in the world. If someone who has power says, I'm going to take over and I'm going to take a wrecking ball and I'm going to have my way, it's going to go down the drain. And this is something, in my view, that history shows over and over again. So it is not about whether McKinsey comes in or whether an individual intellectual comes in with prestige and talks to the government and says, "Ke, do this, 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 this." And a magical silver bullet will be fired through which all of Pakistan's problems will be resolved. It will not happen, because the problem is political in nature, and politics is about power. And the Awam needs to build its own power base in order to counteract the powers that would want to take it away from the Awam for their own interests. And that is political. It is not technocratic. Maybe part of it is not technocratic, but if we start assuming that a technocratic solution will solve the problem, we will end up being politically subjugated, because we will assume that it's a technical problem, not a political problem. بالکل ٹھیک. ویری گڈ پوائنٹ. جی اسامہ, سلیح بیبی, لاسٹ ورڈ.
My last words would be, I don't think it's an either or. I think as a scholar and academic, it's my job to point out the problems and the theoretical issues that we have. उसके ऊपर technocrats can build structures and all of that. लेकिन just again, I concur with Osama that just proposing a constitutional amendment is not going to change anything. Do we think Venezuela doesn't have a beautiful constitution? See what happened there. तो इन चीजों को हमें like जो मैं कह रही हूँ identity and tolerance and all these things and all these values इसको पहले साथ साथ लेके चलना है, राइट? फिर technocrats can propose structures, and obviously, I'm not saying we leave it up to the people to propose structures. I'm saying they propose structures to the people and take the people's insights into consideration. और फिर उसके बाद they can obviously provide options for the structures that should enable all of this, right? So I would say it's not like but about identifying whether it's a political problem or whether it's a technocratic problem. I think everything is political ultimately, and we do need to study the political structure and the political underlying reasons behind everything. और फिर obviously technocratic जो frameworks और ये होते हैं, those are the tools that we then build upon that structure. अगर नीचे से आपकी foundation ही नहीं बनी हुई तो आगे क्या इमारत खड़ी करेंगे, उसका क्या फायदा? बिल्कुल सही जी, थैंक यू वेरी मच फोक्स, थैंक यू वेरी मच। जो मार्क्स ने कहा था और बहुत सारे थिंकर्स ने कहा था, द पॉइंट ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म इज टू चेंज द वर्ल्ड एंड टू मेक द वर्ल्ड live according to some dreams. Plato ने भी कहा था कि we see only shadows of reality, but we don't see reality. And the job of philosophers, etc., is to see the reality, to see those shadows and try and interpret them. We'll never know reality, but we have to interpret them. And the politicians everywhere, वो गेंस ने कहा था बड़ी मजेदार बात कि politicians and madmen and dictators think that they're changing the world, but they're only following the last word of some dead scholar. Ultimately, we forget that ideas matter. Ideas matter a lot. And your job, folks, is to give us ideas. Nobody's going to buy your ideas. Nobody's going to buy my ideas. But once in a while, somebody's ideas catch the imagination of people. Like that's how religions were born. That's how Marxism was born. That's how things, these are all technocratic solutions to the world. I mean, don't hold me to that. Religion is important. Yes, I'm a Muslim, La ilaha Muhammad Rasulullah. But the point is, there were so many religions in the world, all of them were proposals. We know that only one is the truth. The rest is just, but they were proposals. And they had value. They recreated society, according to the thinkers. Buddha recreated society in a certain way. So I think Buddha was a technocrat to my mind. ठीक है? There are these technocratic solutions जो आती हैं, सोसाइटी डिबेट करती है, उनसे सीखती है। और ये कहना कि हमारी कौम नहीं सुनती, हमारी कौम जो चाहती है वो करते हैं लोग, यानी नहीं करते। उन्होंने इस्लाम हमें दिया है, वो इस्लाम दिया है जो लोग चाहते हैं। आप आज छेड़ के दिखाएं इस्लामिक निज़ाम को, मैं आपको मान जाऊँ। आप नहीं छेड़ सकते, ठीक है? Because the people want it. It's not a few mullahs, everybody wants it. So we are stuck with it. Now the question is, how do we give people a new vision? And that is the job of intellectuals, I think. And I hope we failed. I hope you guys will succeed. Thank you, folks. Enlightening discussion. Good job. Inshallah, we shall do it again. Keep it up. And अगर आप लोग इस्लामाबाद में हैं, तो come and have a cup of coffee with me. I always love to talk to people. It will be great fun to continue this conversation here. ठीक है? I All would the love best. to. Thank you so much for your Please, time. anytime. Khuda Hafiz ji. Khuda Hafiz. Thank